السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جناب آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی کہانی۔ تو جناب کافی طویل ناول جو ہے وہ شیئر ہو چکا ہے، تو اب میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کچھ شارٹ ناولز جو ہیں وہ شیئر کروں۔ تو جناب آج جو کہانی لے کر آئی ہوں یہ ایک ہی ایپیسوڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کی کوئی اور ایپیسوڈ نہیں ہوگی، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ ابھی کچھ شارٹ ناولز جو ہیں وہ شیئر کروں تاکہ میں بھی ریلیکس رہوں، آپ لوگ بھی ریلیکس رہیں، آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تھوڑے سے گیپ کے بعد انشاءاللہ کوئی طویل ناول شیئر کروں گی، اور اگر آپ لوگ کوئی ناول سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، میں کوشش کروں گی آپ کی فرمائش پوری کر سکوں، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہے۔ ایک تو کہانی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، میچور رائٹنگ ہونی چاہیے، کوئی بامقصد سٹوری ہو، صرف لو اور رومانس کے گرد گھومتی ہوئی کہانی نہ ہو۔ میں کچھ ایسی کہانیاں شیئر کرنا چاہتی ہوں جنہیں سننے میں آپ کو بھی مزہ آئے، مجھے بھی سنانے میں مزہ آئے، اور جن کا کوئی مثبت پہلو بھی ہو۔ پیار، محبت، لو، رومانس، یہ ساری چیزیں تو آج کل ہر جگہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں، عام زندگی میں بھی ہے اور فلموں ڈراموں میں بھی موجود ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ کچھ ڈیفرنٹ جو ہے وہ شیئر ہو، جس سے کچھ اچھا سیکھنے کو ملے، جس سے کوئی مثبت پیغام جائے، ٹھیک ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی مور لیسن بھی ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جب بھی کوئی ناول سجیسٹ کرتے ہیں تو پلیز کسی اچھی رائٹر کا شیئر کیا کریں۔ آج کل جو نئی رائٹر ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر لکھنے والی جو رائٹرز ہیں، وہ پرمیشن نہیں دیتی، اور ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ پرمیشن کیوں نہیں دیتی، ان کی چیز ہے، ظاہر ہے وہ پرمیشن دیں نہ دیں، لیکن میرے ساتھ پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ چینل پر کوئی نہ کوئی اعتراض آ جاتا ہے کہ آپ نے وداؤٹ پرمیشن ناول شیئر کیا۔ دیکھیے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور میں یوٹیوب پر بھی بہت مشکل سے سرچ کرتی ہوں ناولز کے، پہلے سے یوٹیوب پر موجود تو نہیں ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں سرچ کروں ان کا آفیشیل پیج، بہت سارے فین پیج ہوتے ہیں، بہت ساری ایک ہی نام سے مختلف آئی ڈیز ہوتی ہیں، تو اس میں پہلے تو یہ دیکھنا کہ اوریجنل آفیشیل آئی ڈی جو ہے وہ کون سی ہے، ان کا پیج کون سا ہے، پھر میسیج کر کے انتظار کرنا کہ وہ کب رپلائی کریں، کب وہ پرمیشن دیں۔ تو آپ ایسا کیا کریں کہ جس رائٹر کا ناول آپ سننا چاہتے ہوں تو اس رائٹر سے آپ خود پرمیشن لے لیا کریں، تو پھر میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی، ادروائز میری طرف سے معذرت ہے، میں شیئر نہیں کر سکتی۔ اور پھر ہوتا ہی ہے کہ جب ناول کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اپلوڈ ہو جاتا ہے، پھر رائٹر جو ہے وہ دیکھ لیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اب اس کو ڈیلیٹ کیا جائے، تو میری محنت بھی ضائع ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ناول سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی پھر درمیان میں لٹکے رہ جاتے ہیں، کہانی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے ناول سجیسٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، ناول یوٹیوب پر پہلے سے موجود نہ ہو، کسی اچھی میچور رائٹر کا لکھا ہوا ناول ہو، صرف لو اور رومانس کے گرد گھومتا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور پرمیشن والا مسئلہ بھی آپ لوگ دیکھ لیا کریں، پھر سجیسٹ کیا کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس ناول کو جو ہے وہ شیئر کر سکوں۔ بہرحال باتیں بہت ہو گئی ہیں، تمام جو نئے سننے والے ہیں، جو پہلی بار چینل پر آئے ہیں، ان سے ایک گزارش ہے کہ پلیز آپ کو چینل جو ہے وہ پسند آتا ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے۔ اس کے علاوہ میرا ایک اور چینل ہے نگہتس ڈائری، وہاں پر بھی بہت سارے اچھے اچھے ناولز اپلوڈ ہیں، تو آپ لوگ اسے بھی وزٹ کیجئے، پسند آئے تو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کیسی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن شارٹ سٹوری ہے، ایک ہی اس میں کمپلیٹ ہو جائے گی ویڈیو میں، آپ کو انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، اچھی ہے یا بری یہ بھی اینڈ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے محبت ہم سفر میری، مصنفہ ہیں راشدہ رفعت۔ مکمل ناول۔ ہاں تو برخوردار بتائیے قبول ہے؟ قاضی صاحب نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر دوبارہ دریافت کیا۔ وہ ٹھس انداز میں ہنوز خاموش بیٹھا تھا۔ قبول ہے جی قبول ہے، دادا جان نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے قاضی صاحب کو جواب دیا۔ بزرگوار آپ خاموش رہیں، مجھے بچے کی رضامندی چاہیے۔ انہوں نے دادا جان کو خاموش کروانے کے بعد دوبارہ بچے کو مخاطب کیا۔ ہاں تو بیٹا بتائیے، آپ اس نکاح کو قبول کرتے ہیں؟ بہت تحمل سے انہوں نے پھر دریافت کیا۔ یار حد ہو گئی، کہہ تو دیا قبول ہے، میں دادا ہوں اس کا، میری زبان پر بھی اعتماد نہیں آپ کو؟ اگر قبول نہ ہوتا تو اتنی بڑی تقریب کاہے کو منعقد کرتے؟ دادا جان دوبارہ بول اٹھے تھے۔ بزرگوار نکاح آپ کا نہیں ہو رہا، رضامندی لڑکے کو ہی دینا پڑے گی، یہ شرعی تقاضا ہے، آپ براہ کرم خاموش رہیں۔ قاضی صاحب نے خشمگی نگاہوں سے انہیں گھورا تھا۔ ہاں تو برخوردار میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو مریم سکندر بنت سکندر جمال بعوض حق مہر؟ قاضی صاحب نے فصیح و بلیغ عبارت پھر دہرائی تھی۔
قبول ہے جی، اس نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا۔ نکاح کی کارروائی پوری ہوتے ہی مبارک سلامت کا شور مچ گیا۔ سب سے پہلے تو دادا جان نے ہی زوردار انداز میں پیٹھ تھپکی تھی، پھر اویس والہانہ انداز میں گلے ملنے آگے بڑھا تھا۔ کیا ہے؟ اس کے پھیلے ہوئے بازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سرد مہری سے دریافت کیا۔ رسم ہے یار، نکاح کے بعد گلے ملتے ہیں۔ اویس نے دانت نکوستے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ یہ اتنے ڈھیر سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، کسی سے بھی مل لو، میرے گلے لگنا ضروری ہے کیا؟ وہ بددستور خفا تھا۔ برخوردار نکاح آپ کا ہوا ہے، معانقہ بھی آپ سے ہی کیا جائے گا۔ قاضی صاحب رجسٹر سنبھالتے سنبھالتے بلا ارادہ ہی نصیحت کر بیٹھے۔ کیوں؟ یہ بھی کوئی شرعی تقاضا ہے؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ اچھا بس، اب اپنے چہرے کے زاویے درست کر، ماموں بہت ناراضی سے دیکھ رہے ہیں تجھے۔ اویس نے سرگوشی کی۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ ابو واقعی خشمگی نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ شاید اس کی بیزاری ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائی تھی۔ ابو کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بادل ناخواستہ اٹھا تھا اور اویس سے گلے ملتے ہوئے جبری مسکراہٹ بھی چہرے پر سجا لی۔ بے وقوف لڑکی، پہلے کپڑے تو بدل لیتی پھر آرام سے کھانا کھاتے۔ ماہین نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے اسے ایک بار پھر کپڑے بدلنے کا مشورہ دیا۔ اف ماہین، بھوک کے مارے بے ہوش ہونے لگی ہوں۔ اپنی ساری زندگی میں اتنی دیر ٹک کر ایک جگہ نہیں بیٹھی جتنا آج بیٹھنا پڑا، اور پھر سب لوگ میرے سامنے ہی دعوت اڑا رہے تھے، مجھ سے کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا۔ سچی اتنی زبردست خوشبو تھی بریانی کی، میرے تو منہ میں پانی بھر بھر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹرے اپنی جانب کھسکائی۔ اچھا میں سویٹ ڈش بھی لے آؤں؟ ماہین ہنستے ہوئے باہر چلی گئی اور اسی لمحے انصر لاؤنج میں داخل ہوا۔ پہلی نظر اسی پر پڑی جو دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے ایک ہاتھ میں پلیٹ تھامے چاول ڈالنے ہی والی تھی۔ ابھی کپڑے تبدیل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی تھی۔ خیر یہ ماننے کی بات تھی کہ وہ آج خاصی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کامدانی سوٹ، ماتھے پر نازک بندیاں، دونوں ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں، سلیقے سے کیے گئے میک اپ میں اس کے حسن کو دو آتشا کر دیا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ ٹھٹک کر رک گیا، گویا پہچان ہی نہ پایا ہو۔ آؤ انصر، کھانا کھا لیا تم نے؟ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی جب ہی بے تکلفی سے مخاطب کیا، حالانکہ اس کو دیکھ کر دل نے ایک دھڑکن مس ضرور کی تھی۔ ماہین کہاں ہے؟ انصر نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ میٹھا لینے گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ مریم اس کی سنجیدگی پر حیران تو ہوئی تھی مگر اگلے ہی پل آرام سے جواب دے کر کھانا کھانے لگی۔ وہ چند لمحے کھڑا رہا، پھر کچھ نہ بولا اور واپس پلٹ گیا۔ ابھی انصر بھائی آئے تھے؟ ماہین نے آتے ساتھ ہی پوچھا۔ اس نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ تھینک گاڈ، انہوں نے تمہیں چینج کرنے سے پہلے ہی دیکھ لیا۔ بیوٹیشن کی محنت تو وصول ہوئی۔ ویسے کیا کہہ رہے تھے؟ ماہین شرارتی ہوئی۔ کچھ نہیں، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا، پھر کافی دیر تک کھڑا مجھے گھورتا رہا اور چلا گیا، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ماہین ہنس پڑی۔ تمہیں محبت سے دیکھ رہے ہوں گے، تم آج لگ بھی تو بہت پیاری رہی ہو۔ پتہ نہیں ماہین، لیکن میں انصر کے رویے سے الجھ ضرور گئی ہوں۔ وہ اتنا سنجیدہ تو کبھی بھی نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس رشتے پر… ایسی کوئی بات نہیں، تم فضول کے وہم مت پالو۔ ماہین نے اسے جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا تھا۔ انصر بھائی تمہیں دل ہی دل میں بہت پسند کرتے ہیں۔ اچھا، وہ مجھے دل ہی دل میں بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ بات اس نے تمہیں خواب میں آ کر بتائی؟ ماہین کے پر یقین انداز پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ ہنسو مت، وہ میرے بھائی ہیں، میں جانتی ہوں انہیں اچھے طریقے سے۔ ماہین برا مان گئی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، کھانا کھاؤ، واقعی بہت مزیدار ہے۔ مریم نے موضوع بدلا اور ماہین بھی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبح کا آغاز بالکل معمول کے مطابق ہوا تھا۔ مریم کہاں ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا اس نے؟ ناشتے کی میز پر جب سب آ بیٹھے تو دادا جان کو خیال آیا۔ شرما رہی ہوگی ابا جی، امی نے ہنستے ہوئے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی، صبح فجر کی نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی، کہہ رہی تھی سر میں درد ہے۔ ماہین نے لب کشائی کی۔ کل ماشاءاللہ بہت پیاری بھی تو لگ رہی تھی، نظر ہی نہ لگ گئی ہو۔ میں نے انیسہ سے کہا بھی تھا کہ نظر اتار دے۔ امی کو فکر ہوئی۔ انصر بے دلی سے ناشتہ کرتا رہا، گویا اس ذکر میں اسے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ السلام علیکم۔ اسی لمحے ہنستی مسکراتی مریم اندر داخل ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ ابو نے پیار سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے تایا ابو، بس رات کو ذرا دیر سے آنکھ لگی، تھکن بہت ہو گئی تھی نا، سر میں بھی درد ہو رہا تھا، صبح نماز کے بعد پین کلر لے لی تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، اس نے بشاشت سے جواب دیا۔ خالی پیٹ گولی کھا لی؟ کتنی بار منع کیا ہے، ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ دادا جان کا ذہن پہلی بات میں ہی اٹک گیا تھا۔ خالی پیٹ کہاں تھا دادا جان، رات کو اتنی دیر سے کھانا کھایا تھا، اب البتہ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انصر ذرا جیم کی شیشی پکڑانا۔
ایک ہی سانس میں دادا جان کو جواب دے کر انصر کو مخاطب کیا، وہی پہلے جیسی بے تکلفی کا انداز۔ ہاں، امی کا خیال تھا شرما رہی ہوگی۔ دل ہی دل میں کڑتے ہوئے جار اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ماہین کو ہنسی آ گئی۔ اس نے بمشکل جلدی سے چائے کے کپ پر جھکتے ہوئے ہنسی دبائی۔ میں نے اتنی بیزار شکل والا دلہا اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا۔ تصویریں دھل کر آ گئی تھیں اور اب اویس ایک ایک تصویر دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا۔ اب تو دیکھ لیا ہے نا؟ وہ ہنوز جلا بھنا تھا۔ ہاں، اب دیکھ لیا ہے، نہ صرف میں نے بلکہ دنیا بھر نے۔ اب بہت ہو گیا انصر۔ مریم ہمارے خاندان کی عزت ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اچھا نہیں لگے گا اگر لوگ یہ تاثر لیں کہ تو اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ اور پھر کیا کمی ہے مریم میں جو تیرے چہرے کے بگڑے زاویے ٹھیک ہی نہیں ہو رہے؟ اویس اس بار سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مریم میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی تو مجھ میں ہے۔ اویس سب گھر والوں کا احسان کہ انہوں نے مجھ جیسے شخص کے ہاتھ میں مریم کا ہاتھ تھما دیا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ اویس چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ اوکے سوری بھائی، میں کوشش کروں گا کہ میرا بگڑا موڈ جلد درست ہو جائے۔ اس سے زیادہ اکڑ دکھانا اس کی سرشت میں تھا ہی نہیں۔ تبھی ہار مانتے ہوئے بولا۔ اویس اس کا کندھا تھپکتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ میں نے سب لوگوں کی خوشی کی خاطر ایک کمپرومائز کیا ہے اویس، اور ظاہر ہے میں اسے نبھاؤں گا بھی، مگر مجھے اس کے لیے وقت چاہیے۔ گڈ، مجھے تم جیسے شریف لڑکے سے یہی توقع تھی۔ اویس نے شرارت سے اسے چھیڑا تو اس بار وہ بھی مسکرا دیا۔ میں ذرا مریم کا بھی حال احوال پوچھ لوں، چائے بنانے گئی تھی میرے لیے، اتنی دیر ہو گئی، ہو سکتا ہے پکوڑے بھی بنانے لگی ہو، خوشبو تو کچھ ایسی ہی آ رہی ہے۔ اویس خوشبو کا تعقب کرتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ سر جھٹک کر مسکرا دیا، پھر غیر ارادی طور پر تصویروں کا البم اٹھا کر کھولا۔ پہلی تصویر مریم کی ہی تھی۔ ماہین اس کی جانب جھکی کچھ کہہ رہی تھی اور وہ نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ تصویر پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر اگلی تصویر پلٹ دی اور حیرت انگیز طور پر پورا البم دیکھنے کے بعد بگڑے موڈ میں خاصا افاقہ ہوا تھا۔ آج بہت دنوں بعد اسے فراغت میسر آئی تھی۔ 12 بجے سو کر اٹھا تو امی سے زبردست سا ناشتہ بنوایا، پھر سکون سے ٹی وی دیکھتے ہوئے ناشتہ کیا۔ انصر بیٹا فارغ ہو؟ امی نے کچن سے اسے پکارا۔ فارغ ہی فارغ، کیوں کیا بات ہے؟ وہ چائے کا کپ اٹھائے کچن میں ہی چلا آیا۔ وہ ذرا مریم کو لینے کالج تک جانا تھا، امی نے ہنڈیا میں ڈوئی چلاتے ہوئے سرسری سے انداز میں بتایا۔ کیوں، کیا ماہین کالج نہیں گئی؟ روز تو دونوں اکٹھی آتی ہیں، اس نے حیرت سے پوچھا۔ ماہین بیچاری کو تو رات سے بخار ہو رہا ہے، گھنٹہ ہو گیا ہے ڈاکٹر کے ہاں گئے ہوئے، ابا جی کے ساتھ گئی ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے ابا جی اور ڈاکٹر واسطی کی دوستی کا۔ مجھے تو لگتا ہے بچی کو ایک طرف بٹھا کر شطرنج کی بازی جما لی ہوگی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، دن میں تو واسطی صاحب بیچارے مکھیاں ہی مارتے ہیں، شام کو پھر کوئی ایک آدھ مریض چکر لگا لیتا ہے۔ لیکن بھئی ہمارے بچوں کو تو ڈاکٹر واسطی کی دوا سے ہی آرام آتا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، کالج کی چھٹی ہونے ہی والی ہوگی، ذرا بھاگ کر مریم کو لے آؤ میرے بچے، امی نے اسے پھر یاد دلایا۔ اوفو امی، بچی نہیں ہے وہ، روز بھی تو دونوں رکشے پر ہی آتی ہیں، آ جائے گی خود ہی۔ اسے سخت کوفت ہوئی۔ اکیلی کیسے آئے گی؟ صبح بھی تمہارے ابو چھوڑ کر آئے تھے اور میں نے ہی کہا تھا کہ چھٹی کے وقت بھیج دوں گی کسی کو لینے۔ 21ویں صدی ہے امی جی، لڑکیوں میں اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ… اچھا بس اب بحث میں میرا وقت ضائع نہ کرو، نہیں جانا تو نہ جاؤ، میں خود چلی جاتی ہوں، رکشے پر آنے جانے میں دیر ہی کتنی لگے گی؟ امی نے ناراض ہو کر چولہا بند کر دیا، پھر صافی سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ ٹھہریں، جا رہا ہوں میں، اس نے بادل ناخواستہ انہیں پکارا تھا اور وہ شاید اسی پکار کی منتظر تھیں۔ فوری اندر آ کر چولہا دوبارہ جلا لیا۔ چھٹی نہیں کروا سکتی تھی آپ اسے؟ آئندہ ماہین کو نہ جانا ہو تو اسے بھی مت بھیجیے گا، مجھ سے یہ ڈیوٹیاں نہیں نبھائی جاتی، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ ڈیوٹی تو بیٹا جی ساری عمر نبھانی پڑے گی، امی نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ کیوں، کیا ساری عمر کالج میں پڑھنے کا ارادہ ہے؟ اس نے استہزائیہ انداز میں دریافت کیا۔ ساری عمر کیوں، تمہارے جیسی تو حالت ہے نہیں اس کی کہ ایک کلاس میں 3 سال لگا دے، خیر سے پہلی پوزیشن لینے والوں میں سے ہے۔ امی نے فوراً حساب چکا دیا تھا، وہ بنا جواب دیے باہر نکل گیا۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ امی نے اس کے بجائے مریم کو جنم دیا ہے، بلکہ ایک امی ہی کیا، گھر بھر کی لاڈلی تھی وہ، اور وہ خود تمام گھر والوں کی نظر میں نالائق، نکھٹو اور لاپرواہ۔ پھر جانے سب نے اپنے لاڈوں کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں کیوں تھما دیا۔ غصے میں کھولتے ہوئے وہ کالج پہنچا تھا۔ گرلز کالج جانا اور پھر وہاں مطلوبہ شخصیت کو ڈھونڈنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، مگر آج اتفاق سے مریم اپنی دوست کے ساتھ کالج گیٹ سے نکل رہی تھی۔ اچانک اس کی دوست کی نگاہ انصر پر پڑی تھی۔ اس نے مریم کے کان میں سرگوشی کر کے شاید اسے انصر کی آمد کے بارے میں بتایا تھا، اور اس سے پہلے وہ اس کی بائک تک پہنچتی 3-4 لڑکیاں قریب آ گئی تھیں۔ آپ انصر محمود ہیں نا؟
بہت اشتیاق سے ایک لڑکی نے دریافت کیا تھا۔ یقیناً کوئی اور موقع ہوتا تو وہ لڑکیوں کو دیکھتے ہی بائک بھگا کر لے جاتا، مگر آج صرف مریم کو چڑھانے کے لیے بدیسی کی نمائش میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ پھر جانے کیسے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکیوں کا جمگھٹا بڑھتا گیا۔ اس نے ایک نگاہ مریم پر ڈالی جو بہت سکون سے فائل ہاتھ میں تھامے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، اور اب وہ واقعی لڑکیوں سے پیچھا چھڑا کر اس تک جانا چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کو چڑھانا الگ بات، اور یوں اسے اپنے انتظار میں کھڑا دیکھنا بھی اچھا نہ لگ رہا تھا، مگر لڑکیاں تھی کہ امڈی آ رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ لڑکیوں کو آٹوگراف دیتا رہا، پھر بہت مشکل سے معذرت کرتے ہوئے پیچھا چھڑایا تھا، مگر اب دور و نزدیک نگاہ دوڑانے پر مریم سکندر نہ ملی۔ کہاں چلی گئی؟ اسے ایک لمحے کو پریشانی پھر جھنجھلاہٹ نے آن گھیرا۔ شاید میرے انتظار سے تھک کر واپس کالج کے اندر چلی گئی ہو، ذہن میں یہی بات آ سکی۔ کب تک بے وقوفوں کی طرح انتظار کروں؟ آتی رہے گی خود۔ 10 منٹ کے بعد شدید غصے کے عالم میں وہ واپس پلٹ گیا تھا، اور گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ہی غصہ سوا ہو گیا۔ مریم پانی کا گلاس ہاتھ میں لیے کچن سے نکل رہی تھی۔ اس پر ایک نگاہ غلط ڈالی، پھر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی عنصر، امی جانے کب پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یعنی کہ آپ اب بھی مجھ پر ناراض ہو رہی ہیں؟ وہ اپنی خفگی بھول کر حیران ہوا۔ تم کب سدھرو گے عنصر؟ بچی اکیلی واپس آئی ہے تو پوچھیں بچی سے کہ کیوں اکیلی واپس آئی ہے؟ کیا میں گیا نہیں تھا اسے لینے؟ دیکھ تو لیا تھا اس نے مجھے، پھر کیا جلدی پڑی تھی؟ ذرا سا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ ذرا سا انتظار؟ وہ کیوں اپنا تماشا بنواتی؟ تم نے جو جمگھٹا اکٹھا کر لیا تھا۔ میں نے نہیں اکٹھا کیا تھا، خود اکٹھے ہوئے تھے لوگ میرے گرد۔ اس نے دانستہ لڑکیوں کی جگہ لوگ کا لفظ استعمال کیا، مبادہ امی مزید بگڑے۔ ہاں ایسے ہی تم پرنسز آف ویلز ہو نا، جو سب تمہارے ہی گرد پروانوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ امی اس کے لیے ہمیشہ بہت عجیب و غریب تشبیہات استعمال کرتی تھیں، باوجود غصے کے اسے ہنسی آ گئی۔ پرنسز کہہ کر آپ میری توہین کر رہی ہیں امی، کہنا ہے تو پرنس کہہ لیں، اور اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا بیٹا لوگوں میں پاپولر ہے۔ بس کر لیا ہم نے تم پہ فخر، ایسا کون سا ایٹمی دھماکہ کیا ہے تم نے؟ ڈھنگ کی چائے تک تو بنانی آتی نہیں، بچی کو لینے کالج بھیجا تھا وہ کام بھی نہ ہو سکا۔ امی بڑبڑاتے ہوئے چلی گئیں، اور وہ ہمیشہ کی طرح ان کی باتوں میں ربط ڈھونڈنے کی کوشش میں جی بھر کر ناکام ہوا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے مریم سے کوئی ذاتی دشمنی تھی۔ تھوڑے دنوں پہلے تک دونوں ایک دوسرے کے کافی اچھے دوست تھے۔ وہ اس کے اکلوتے چچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سکندر چچا بہت تھوڑی زندگی لکھوا کر لائے تھے۔ شادی کے محض 4 سال بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ مریم ماں کے ساتھ ننیال چلی گئی، مگر مہرین چچی کے بھائیوں نے جلد ہی ان کا عقد ثانی کر دیا۔ نئی زندگی میں مریم کی گنجائش نہ نکل سکی، وہ اپنے ننیال میں ہی رہنے لگی۔ دادا اس بات سے لا علم تھے۔ پوتی کی محبت سے مجبور ہو کر جب ایک دن دادا اس کے ننیال پہنچے تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ لاڈلی پوتی کی بدتر حالت دیکھ کر ان سے ضبط نہ ہو سکا، وہ مریم کو واپس لے آئے۔ ماموں ممانیوں نے رسمی اعتراض بھی نہ کیا۔ رہی ماں تو وہ شادی کے بعد جدہ جا بسی تھی۔ بیتے برسوں میں یا تو بیٹی کی یاد انہیں واقعی نہ ستائی، یا پھر مجبوریوں نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ صرف عید تہوار پر وہ بیٹی سے ٹیلی فون پر بات کر کے اس کی خیریت دریافت کر لینا ہی بہت جانتی تھیں، مگر قدرت نے جہاں مریم سے کچھ رشتے چھینے تھے، وہاں بہت سے رشتے اور وافر محبتیں اس کی جھولی میں ڈال دی تھیں۔ دادا، ابو، امی، پھپھو، وہ سب کی چہیتی اور لاڈلی تھی۔ وہ اس سے پورے 3 سال بڑا تھا، مگر مریم نے کبھی اسے خود سے بڑا سمجھ کر عزت و احترام کا مستحق نہ جانا تھا۔ فطری طور پر وہ بھی من موجی قسم کا لڑکا تھا، لہٰذا خود ہی مریم سے دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ ہاں کبھی کبھار گھر والوں کی باتیں اسے مریم سے چڑا ضرور دیتی۔ کتنا شاندار رزلٹ آیا ہے مریم کا! پہلے تو سوچ رہے تھے کہ عنصر کے رزلٹ کا انتظار کر لیتے ہیں، اکٹھا سیلیبریٹ کر لیں گے، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ کیا فائدہ انتظار کا؟ پتہ تو ہے عنصر کا رزلٹ کیسا آئے گا۔ ہم مریم کے لیے ہی پارٹی ارینج کر لیتے ہیں، کیوں ابا جی؟ امی دادا جان سے رائے مانگتی۔ ہاں تو اور کیا، اس نالائق نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ اور اس نالائق کے اچھے نمبر مریم کے بہت اچھے نمبروں کے سامنے واقعی کم لگتے۔ آپ مریم کا اور میرا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ 3 کلاس پیچھے ہے وہ مجھ سے، وہ کبھی کبھار چڑھ کر امی کو یاد دلاتا۔ جیسے کارنامے تم انجام دے رہے ہو وہ 3 کلاسیں آگے بھی جا سکتی ہے۔ دادا درمیان میں ضرور لقمہ دیتے۔ ویسے یہ سچ بھی تھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑھائی میں اس کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی پہنچ ہی گیا، اور یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں تو وہ ہمیشہ سے ہی سب سے آگے ہوتا تھا۔ ایک یونیورسٹی فنکشن کی کمپیئرنگ کے دوران اسے ایک ٹی وی پروڈیوسر کی جوہر شناس آنکھوں نے منتخب کر لیا۔
ایک پرائیویٹ چینل کے میوزک پروگرام کے لیے انہیں ایک ہینڈسم اور پرکشش شخصیت کے مالک نوجوان کی تلاش تھی، اور انصر محمود ہر لحاظ سے ان کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ ایک مناسب معاوضے کی آفر کے ساتھ انہوں نے انصر کو اپروچ کیا تھا۔ سوری سر، میرے ابو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ پیشکش اگرچہ پرکشش تھی مگر اس نے سنتے کے ساتھ ہی کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ کالج یونیورسٹی کی حد تک ان مشاغل میں حصہ لینا اور بات، مگر یوں دن دہاڑے ٹی وی اسکرین پر نمودار ہونا، یہ تو ہمارے خاندان کی 7 پشتوں میں کبھی نہیں ہوا انصر۔ یہ ریمارکس مریم کے تھے۔ حسب عادت اس سے یہ بات شیئر کیے بنا نہ رہ پایا تھا۔ پھر بھی مریم اتنا اچھا چانس ہے، معقول معاوضہ بھی دے رہے ہیں، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ اپنے انکار کے باوجود اس آفر کو ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی رضا حیات نے اس کے انکار کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا۔ اچھی طرح سوچ کر جواب دینا جوان، اتنا گولڈن چانس زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ تمہاری عمر کے لڑکوں کو تو کریز ہوتا ہے شہرت کا، بیٹھے بٹھائے سیلیبریٹی بن جاؤ گے۔ انہوں نے شہرت کا لالچ دیا۔ خیر شہرت کی مجھے اتنی خواہش نہیں، بس ایک نیا تجربہ کرنے کو طبیعت مچل رہی ہے۔ اس نے مریم سے زیادہ خود کو یقین دلایا تھا۔ دیکھ لو انصر، یہ ایک ایسی دلدل ہے جو ایک بار اس میں پاؤں رکھتے پھر وہ دھستا ہی چلا جاتا ہے۔ تمہاری تعلیم، تمہارا کیریئر سب متاثر ہوگا۔ اس نے خلوص سے سمجھانا چاہا تھا۔ ارے چھوڑو یار، تمہاری تعلیم، کیریئر اور مستقبل جیسے اس کے بغیر تو بہت روشن ہے نا۔ کیا تیر مار لو گے 2nd ڈویژن میں ایم اے کر کے؟ ماموں کے بزنس میں ہاتھ ہی بٹانا ہے نا۔ اچھا ہے عملی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے کچھ انجوائے ہی کر لیا جائے۔ پھوپھی زاد اویس اور علی تو اس آفر پر ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے انصر کے بجائے انہیں ٹی وی اسکرین پر آنے کا موقع مل رہا ہو۔ ماہین بھی خوش ہو رہی تھی۔ سچ انصر بھائی، اتنا اچھا چانس مس نہ کریں۔ میں اپنی سہیلیوں میں خوب شو ماروں گی۔ 100 جوتے ماروں گا میں تمہیں جو یہ بےہودہ خیال ذہن میں آیا بھی تو۔ ابو کو بھی کچھ سنگن مل گئی تھی سو اپنی خفگی ظاہر کیے بنا نہ رہ سکے۔ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی انصر، جو یوں مجھے بڑھاپے میں ذلیل کروا رہے ہو؟ امی نے بھی آبدیدہ ہو کر شکوہ کیا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں امی جیسے میں کوئی گھر سے بھاگ کر شادی کر رہا ہوں۔ وہ ابو کے بعد امی کے رد عمل پر بھی حیران پریشان رہ گیا تھا۔ ہاں ہاں، اسی بات کی کسر رہ گئی ہے، کر لو بیٹا جی یہ ارمان بھی پورا۔ اس دن کے دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ اچھا بھلا پچھلے سال ٹائیفائڈ بگڑ گیا تھا، اللہ نے کیوں دوبارہ زندگی دی؟ اب جوان اولاد پسند کی شادی کے لیے گھر پر لات مار کر چلی جائے گی۔ ارے مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ پہلے ہی شک تھا کہ لڑکیوں کے ساتھ پڑتا ہے کوئی پھانس لے گی۔ اکلوتا پوتا ہے میرا، کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ دادا الگ دہائیاں دے رہے تھے۔ اس گھر کے لوگوں کے لیے اس کے ذہن میں اپنی ڈفلی اپنا راگ سے بہتر کوئی اصطلاح سوچتی ہی نہ تھی۔ سر پر پاؤں رکھ کر جب بھاگا تو انیسہ پھپھو کے گھر جا کر دم لیا۔ نرم خوسی انیسہ پھپھو جو پورے خاندان سے مختلف تھیں، بہت تحمل سے انہوں نے انصر کی بات سنی اور پھر بہت رسان سے اسے سمجھایا تھا۔ بیٹا ٹی وی پر آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کون سا تم لڑکی ذات ہو؟ تمہاری عمر کے ہی اتنے قابل بچے ٹی وی پر دکھائی دیتے ہیں، کوئی کرنٹ افیئرز کے پروگرام کی میزبانی کرتا ہے، کوئی ملکی حالات پر تبصرے کرتا ہے، اور تو اور خبریں پڑھنے والے ہی اتنے پڑھے لکھے اور قابل ہوتے ہیں۔ اگر ایسی ہی آفر تمہیں بھی ہوتی تو مجھے یقین ہے کہ بھیا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ مگر گانوں کے پروگرام کی میزبانی، تم خود سوچو، کوئی ایسی قابل فخر بات تو ہے نہیں۔ اگر گھر والے منع کر رہے ہیں تو مان جاؤ۔ میں مان جاتا پھپھو جان، بالکل مان جاتا، بلکہ میں نے تو گھر والوں کو بتانے سے پہلے ہی رضا صاحب کو انکار کر دیا تھا، مگر ابو امی اور دادا جان سب ایسا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں جیسے رنگے ہاتھوں کسی چور کو پکڑا ہو، اور جیسے یہ میرے دل میں چھپا کوئی برسوں کا ارمان ہو۔ نہ میری کوئی وضاحت سنی، نہ کچھ بولنے کا موقع دیا، بس ایک دم چڑھائی کر دی۔ اور یہ میرے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا۔ میرے گھر والے مجھے ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ ہی کرتے آئے ہیں۔ میں نالائق ہوں، لاپرواہ ہوں، اور اب تو سب کی نظروں میں کردار بھی مشکوک ہو گیا، جیسے میوزک پروگرام کی کمپیئرنگ نہ ہوئی، کسی پشتو فلم میں اداکاری ہو گئی۔ تشبیہات استعمال کرنے میں وہ بھی اپنے گھر والوں سے کم نہ تھا۔ انیسہ پھپھو کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اور آپ خود سوچیں، کیا قباحت ہے اس کام میں؟ چند گھنٹوں کا اتنا معقول معاوضہ دے رہے ہیں، ٹائمنگ ایسی کہ یونیورسٹی کی کلاسز آف ہونے کے بعد ریکارڈنگ ہوگی، اور پہلے تو میں مان بھی جاتا، مگر اب یہ میری بھی انا کا مسئلہ ہے۔ زندگی میں ہر معاملے میں گھر والوں نے مجھ پر اپنی رائے ٹھوسی ہے۔ یہ مت پہنو، وہاں مت جاؤ، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس سے دوستی چھوڑ دو، اس لڑکے کا باپ قابل ہے، اس سے دوستی بڑھاؤ، ان مضامین کا کوئی سکوپ نہیں ہے، فلاں سبجیکٹ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھپھو میں کوئی انسان ہوں یا موم کی گڑیا؟ وہ ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا، لیکن میرے چندہ، پھپھو نے پیار سے اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے،
نہیں پھپھو، آپ انصاف سے کام لیں، مجھ سے زیادہ آزادی مریم اور ماہین کو ملی ہوئی ہے، وہ اپنا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرتی ہیں۔ ماہین تو چلو امی ابو کی اپنی بیٹی ہے، وہ تو مریم کو بھی میرے اوپر اتنی فوقیت دیتے ہیں جیسے امریکہ انڈیا کو پاکستان پر۔ اپنی عمر کے مطابق کوئی شوق جو میں نے پورا کیا ہو، بالوں کی کٹنگ تک تو ابو کی پسند کے مطابق کرواتا ہوں۔ اس نے اتنے دنوں سے دل میں دبی بھڑاس نکالی تھی، تو پھر دیکھ لو اتنے سارے لڑکوں میں اس ٹی وی پروڈیوسر کی نگاہ تم پر ہی کیوں پڑی؟ ماشاءاللہ اتنے ڈیسنٹ اور ڈیشنگ لگتے ہو، اسی لیے نا، پھپھو اسے پچکار رہی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں پھپھو جانی کہ جب آج تک میں نے خاندان کی عزت پر بٹا لگانے والا کوئی کام نہیں کیا تو اب کیوں کروں گا؟ صرف 45 منٹ کے ایک پروگرام کی کمپیئرنگ لائیو ٹیلی فون کالز اور بس۔ وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ پھپھو ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ لو بھیا، کیا قباحت ہے 45 منٹ کے پروگرام کی کمپیئرنگ لائیو ٹیلی فون کالز اور بس؟ تو تم بھی بھتیجے کی طرفدار بن کر آ گئی۔ ہمارے خاندان میں پہلے کبھی کسی نے ایسا کام کیا بھی ہے؟ تو ہمارے خاندان میں کبھی کسی کو ایسے کام کی آفر بھی ہوئی ہے؟ اب دادا جان، ابو یا امی تو گانوں کے پروگراموں کی میزبانی کرنے سے رہے۔ ماہین مریم کے کان میں بولی، اس کا ووٹ بھائی کی طرف تھا۔ جوان خون ہے بھیا، آپ کو اپنے اندر ہی لچک پیدا کرنا پڑے گی، ورنہ اس عمر کی بغاوت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اچھا موقع ہے یہ بات مان لیں اس مطالبے پر کہ وہ مستقبل میں آپ کی کوئی بات مان لے گا۔ پھپھو کی رگوں میں بھی آخر دادا کا ہی خون تھا۔ بہت دور رس نگاہ پائی تھی انہوں نے۔ ابو نے پرسوچ انداز میں ہکارا بھرا تھا۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اس ناہنجار کو۔ یہ ابو کی طرف سے مشروط معافی کا اعلان تھا، اور جس کام کو وہ آسان سمجھ رہا تھا وہ جب شروع کیا تو دانتوں پسینہ آ گیا۔ کیمرے کے سامنے کام کرنا ہرگز اتنا آسان نہیں تھا، اور لائیو کالز اٹینڈ کرنا، بعض کالز تو ایسی ہوتی تھی کہ اس کے چھکے چھوٹ جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ فطری اعتماد غالب آتا گیا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا پروگرام کافی مقبول ہو گیا تھا۔ ابو نے اجازت تو دے دی تھی، مگر موڈ ایک عرصے تک خراب رہا۔ دادا کی بڑبڑاہٹیں بھی کافی دن جاری رہیں۔ امی خیر اب ناراضی وغیرہ بھلا کر بہت شوق سے چشمہ لگا کر اس کا پروگرام پورے 45 منٹ تک دیکھتی تھیں۔ ماہین کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی خواہش ہوتی تو یہ کہ انصر اسے کالج چھوڑ آئے، اور فرمائش ہوتی تھی تو یہ کہ انصر اسے کالج سے لے آئے۔ اور پھر ان دنوں جب وہ بہت اعتماد سے اپنا پروگرام آگے بڑھا رہا تھا تو ایک لڑکی کی کالز اسے تنگ کرنے لگی۔ اس کا مقصد فرمائش کر کے گانے سننے سے زیادہ انصر محمود کو تنگ کرنا ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی شکل کس سے ملتی ہے؟ وہ ایسے سوالوں کا عادی تھا۔ مثلاً آپ یقین کریں آپ بالکل میرے ماموں میں ملتے ہیں، یا پھر یہ کہ میری امی کہتی ہیں کہ انصر کی شکل دیکھ کر مجھے اپنا رامس یاد آتا ہے۔ وہ 5 سال سے امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ایسی کالز کا مسکرا کر جواب دینا، انہیں اپنائیت کا احساس دلانا اب اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ مگر یہ لڑکی جو کہہ رہی تھی، انصر اگر آپ کا رنگ تھوڑا سا مزید فیئر کر دیا جائے اور آپ 2 چوٹیاں ڈال لیں تو یقین کریں بالکل میری پھپھو میں ملتے ہیں۔ وہ جوانی میں بالکل آپ جیسی تھیں۔ شوخی اور شرارت سے بھرا یہ جملہ سن کر اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے۔ ہر تیسرے دن وہ لڑکی اسی طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ بات کر کے اس کے ضبط کا امتحان لیتی۔ پھر ایک دن ان پراسرار ٹیلی فون کالز کا معمہ بھی حل ہو گیا۔ رات کو وہ پانی پینے اٹھا تھا، پھر لاؤنج کی لائٹ جلتی دیکھ کر وہاں چلا آیا۔ 1 بجے اس کا پروگرام ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا اور اب 1:15 بج رہا تھا۔ آج تم نے بہت برا کیا مریم، ماہین کی کھیکھی سنائی دی تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دیکھو بیچارے انصر بھائی ایک دم کتنا پزل ہو گئے ہیں۔ ماہین کے کہنے پر مریم نے کیا جواب دیا وہ سن نہ پایا، کیونکہ دماغ گتھی سلجھانے میں مصروف تھا، اور یہ گتھی جلد ہی سلجھ گئی۔ تو یہ تم تھیں؟ اگلے ہی پل وہ لاؤنج کے اندر تھا۔ ماہین اور مریم دونوں گڑبڑا گئی تھیں۔ ماہین نے جلدی سے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آواز کچھ جانی پہچانی لگتی ہے، مگر یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ حرکت میرے گھر کے بندے کی ہو سکتی ہے۔ شدید غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ حالانکہ مریم تو آواز بدل کر بولتی تھی۔ ماہین نے ہکلاتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ کبھی کبھار ہی غصے میں آتا تھا، مگر اسے بھائی کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ مریم البتہ ریلیکس بیٹھی تھی۔ میری شکل تمہاری کس پھپھو میں ملتی ہے؟ وہ حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھا۔ انیسہ پھپھو میں، اس نے مزے سے جواب دیا۔ وہ چند لمحوں تک اسے چپ چاپ کھڑا گھورتا رہا۔ اگر آئندہ تم نے مجھے تنگ کیا تو؟ ادھورے جملے میں وارننگ چھپی تھی۔ نہیں کریں گے بھائی، مریم سے پہلے ماہین نے یقین دہانی کروائی تھی، اور وہ بے وقوف تھا جو اس یقین دہانی پر اعتبار کر بیٹھا۔ یہ اس واقعہ کے 3 دن بعد ہی کی بات تھی جب وہ پروفیشنل سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے فون کالز لے رہا تھا۔ اویس کہتا تھا کہ یہ اس کی مسکراہٹ ہی ہے جس کی وجہ سے اس کے پروگرام میں 80% کالز نوجوان لڑکیوں کی اور باقی 20% نوجوان لڑکیوں کی والدہ محترماؤں کی ہوتی تھی۔ جی تو بتائیے کون ہے ہمارے ساتھ؟
اس نے اپنی دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ٹیلی فون کال ریسیو کی۔ مجھے کیا معلوم کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ ٹی وی اسکرین پر تو اس وقت آپ اکیلے ہی نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے بے حد سنجیدہ جواب موصول ہوا۔ آواز سننے اور پہچاننے میں اسے 2 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگا تھا۔ ناٹ اگین، وہ دل ہی دل میں بے بسی سے بولا۔ آج پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اچھا تو کیا کرتی ہیں آپ؟ اس نے مجبوراً سوال دہرایا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ فون کے دوسری طرف شخصیت کیا کچھ کرتی ہے۔ آپ نے میرا نام تو پوچھا ہی نہیں، جواب کے بجائے شکوہ موصول ہوا۔ اوہ سوری، تو آپ خود ہی بتا دیجئے۔ کیا یہ بتاؤں کہ میں کیا کرتی ہوں؟ نہیں، پہلے نام بتا دیجئے۔ وہ ضبط کی آخری حد پر تھا۔ مہر النساء۔ کتنی نغمگی تھی اس آواز میں۔ جی تو مہر النساء، کون سا گانا سننا چاہیں گی آپ؟ وہ جلد از جلد کال بھگتانا چاہ رہا تھا۔ میں گانے نہیں سنتی، تو ٹوک جواب موصول ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی مہر النساء؟ موسیقی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ موسیقی تو روح کی غذا ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر بات کرنے پر مجبور تھا۔ نہیں جی، آج کل کی جیسی موسیقی ہے وہ کسی بدروح کی غذا تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی نیک روح کی غذا ہرگز نہیں۔ دوسری طرف سے قطعی انداز میں رائے موصول ہوئی۔ اوکے مہر النساء، آپ اپنی رائے کے اظہار میں آزاد ہیں۔ ناظرین، یہی ہمارے پروگرام کی خاص بات ہے کہ ہم برا مانے بغیر ہر کسی کے نقطہ نظر کو سنتے ہیں۔ تو مہر النساء یہ بتائیں کہ آپ کسی کو کوئی میسج دینا چاہتی ہیں؟ وہ جلد از جلد کال بھگتانا چاہ رہا تھا۔ جی بالکل، میسج تو دینا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی تھی۔ کسی انجانے خدشے سے انصر کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ جی جی بالکل مہر النساء، آپ جلدی سے میسج دیجئے، پھر ہم نے ایک اور کال بھی لینی ہے۔ اوکے، دراصل میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے کزن کو میسج دینا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت گھر سے باہر کسی ضروری کام سے گئے ہوئے ہیں۔ اگر وہ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں تو انہیں میرا پیغام ہے کہ ان کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے۔ 2 سبجیکٹس میں کم پارٹ آئی ہے۔ ان کے ابو بہت غصے میں ہیں، تو جب بھی میرے کزن گھر آئیں تو اپنے آپ کو ابو کے غصے کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر کے آئیں۔ اس نے شرارتی انداز میں میسج ریکارڈ کروایا تھا۔ اوکے مریم، وہ میرا مطلب ہے مہر النساء، امید ہے آپ کے کزن نے یہ پیغام سن لیا ہوگا۔ اس نے کہتے کے ساتھ ہی رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ آئیے ناظرین، اگلی کال لینے سے پہلے ایک گانا سنتے ہیں، اس نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا اور کیمرہ آف ہوتے ہی پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔ بس اسی دن سے ڈرتا تھا میں۔ رات ڈرتے ڈرتے جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، ابو اسی کے انتظار میں ٹہل رہے تھے۔ کیوں میاں، روز اسی وقت تشریف آوری ہوتی ہے نا؟ کتنے دن سے تمہاری ماں نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ میں تو خبرنامہ دیکھتے کے ساتھ ہی نیند کی گولی کھا لیتا تھا اور وہ کہتی تھی ادھر آپ سوئے ادھر انصر گھر آیا۔ آج میں نے سوچا بہت دن ہو گئے صاحبزادے کے درشن کیے ہوئے، چلیں جاگ کر ملاقات کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ ابو جب طنز کرنے پر آتے تھے تو بھگو بھگو کر مارتے تھے۔ میں ابو بس وہ آج وہ ہکلا گیا۔ صبح کچھ امید بندھی تھی کہ چلو صاحبزادے نے جیسے تیسے ہی صحیح ماسٹرز ڈگری تو حاصل کر لی، ورنہ مجھے تو پوری امید تھی کہ 2-4 سبجیکٹس میں لڑکے پڑے ہوں گے، مگر ہماری ایسی قسمت کہاں کہ اولاد کی طرف سے سکون کا سانس مل سکے۔ وہ جانے کیا کیا بول رہے تھے مگر اس کا دھیان پہلے فکرے میں ہی اٹک گیا تھا۔ میں پاس ہو گیا ابو، اس نے ڈرتے ڈرتے تصدیق چاہی تھی۔ جی 2nd ڈویژن میں، اور صرف 5 نمبروں سے 2nd ڈویژن بنی ہے، ورنہ اسے اس ورنہ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کا دل خوشی سے بھنگڑا ڈالنے کو چاہ رہا تھا۔ دنیا بھر کی اولاد کتنی سعادت مند ہوتی ہے، ایک ہم ہیں، رات 2 بجے آوارہ گردی کر کے لوٹے ہیں صاحبزادے۔ اسی دن سے ڈرتا تھا میں، محض اسی ڈر سے شوبز جوائن نہیں کرنے دے رہا تھا۔ کہاں تھے اب تک؟ ابو نے کڑک دار آواز میں پوچھا اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ مریم کی گردن اتنے زور سے دبائے کہ کڑک کی آواز دور دور تک سنائی دے۔ سوری انصر، میں نے تو صرف مذاق کیا تھا، دراصل ہم سب اتنے خوش تھے، میں نے سوچا تمہیں اچانک سرپرائز ملے گا تو تم بھی بہت خوش ہوگے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم ڈر کے مارے اتنا لیٹ آؤ گے اور تایا جان بھی جاگ رہے ہوں گے۔ وہ واقعی بری طرح شرمندہ ہو رہی تھی۔ آئندہ میں نہ تو تمہیں پروگرام میں فون کر کے تنگ کروں گی، نہ کوئی جھوٹ نہ مذاق۔ میں نے واقعی پچھلے دنوں تمہیں بہت ستا لیا، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، پرامس۔ وہ سچے دل سے یقین دہانی کروا رہی تھی۔ اٹس اوکے، وہ مسکرا دیا۔ ویسے بھی وہ بنیادی طور پر دل میں کدورت رکھنے والا شخص نہیں تھا، مگر ابو کی کدورت شاید ابھی تک دھل نہ پائی تھی، اور دھل بھی جاتی اگر اس روز وہ ایک پروگرام نہ دیکھ لیتے۔ بھائی خبرنامہ آنے والا ہے، تم سب لوگ ڈرامہ بعد میں دیکھ لینا۔ لاؤنج میں سب لوگوں کی محفل جمی تھی جب ابو اندر آئے۔ آپ کو تو روز خبر نامے کی پڑی رہتی ہے، آج کوئی نئی خبر نہیں ہے، امی نے فیصلہ کن انداز میں اطلاع دی تھی۔ کیوں بھائی، آج کس خوشی میں خبروں کی ہڑتال ہوئی؟ ابو کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔
آج انصر کا اسپیشل شو آئے گا بھیا۔ انیسا پھپھو بھی آج اتفاق سے گھر آئی ہوئی تھیں۔ یہ اطلاع انہوں نے ہی خوشی خوشی بھائی کو سنائی۔ ہاں بھائی، صاحبزادے مشہور ہو گئے ہیں، اور تو اور کل ڈاکٹر واسطی کے کلینک جانا ہوا تو پڑوس کی مسز زاہد اپنے والدہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی والدہ سے میرا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ میں انصر کا باپ ہوں۔ ابو نے جیسے لطف لیتے ہوئے بتایا تھا۔ کچھ بھی تھا، بیٹے کا مشہور ہونا انہیں بھی اچھا لگا تھا۔ ہاں تو دنیا دیکھتی ہے انصر کا پروگرام، ماشاءاللہ خوب مشہور ہو رہا ہے میرا بیٹا۔ فخر امی کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ابو مسکرا دیے۔ بس ایک آپ نے قسم کھائی ہے بیٹے کو ٹی وی پر نہ دیکھنے کی۔ ایسا پیارا لگتا ہے کہ مجھے تو دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور انصر بھائی بولتے بھی تو خوب ہیں۔ امی خاموش ہوئیں تو ماہین نے بھی ہمت پا کر بھائی کی تعریف کر ڈالی۔ بھائی میرے بھتیجے کی پرسنالٹی ہی اتنی شاندار ہے، کل کے اخبار میں بھی اس کے شو کی خوب تعریف آئی تھی۔ انیسا پھپھو کیوں بھتیجے کی تعریف میں پیچھے رہتی؟ ماہین میرا چشمہ تو لے آؤ بیٹا، پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ امی نے ماہین کو دوڑایا تھا۔ چلو آج ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تمہارے بیٹے کا پروگرام۔ ابو خبر نامے کی قربانی دیتے ہوئے پروگرام دیکھنے بیٹھ گئے۔ آج کا پروگرام معمول سے ہٹ کر تھا۔ چینل کی سالگرہ تھی اور مشہور گلوکار اور اداکار اکٹھے یہ سالگرہ منا رہے تھے۔ کمپیئرنگ کے لیے چینل والوں کے پاس انصر محمود سے بہتر چوائس اور کوئی نہ تھی۔ ہاں، پروگرام میں رنگینی پیدا کرنے کے لیے ایک فیمیل ہوسٹ بھی ساتھ چپکا دی تھی، اور وہ واقعی پورے پروگرام میں انصر محمود سے چپک کر بیٹھی رہی۔ پروگرام میں تو رنگینی پیدا ہوئی یا نہیں، مگر یہاں لاؤنج میں سنگینی ضرور پیدا ہو گئی تھی۔ سلیو لیس شرٹ، کھلے گلے اور انتہائی فٹنگ والی شرٹ پہنے یہ کمپیئر ہر 2 منٹ بعد کوئی بے تکی بات کرتے ہوئے انصر کی جانب جھک کر کہکہا لگاتی۔ اس کی بے باکی نے انصر کو بھی خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ اسٹوڈیو میں کیمرے کا سامنا کرتے ہوئے ٹیلی فون کالز لینا، فرمائش کے مطابق ویڈیو لگوانا اور بات تھی، مگر اس ہوش ربا دوشیزہ کو آڈیو ویڈیو سمیت برداشت کرنا قطعاً الگ تجربہ۔ خبر نامے والا چینل تو لگانا مریم، شام کی خبروں میں بتا رہے تھے کہ کہیں کوئی دھماکہ ہوا ہے۔ انیسا پھپھو نے ہی ہمت کرتے ہوئے چینل بدلوانے کی کوشش کی۔ صبح کے اخبار میں آ جائے گی خبر، ابو ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولے تھے۔ نگاہیں ابھی بھی اسکرین پر یوں جمی تھیں جیسے سامنے بیٹھے انصر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل لیں گے۔ 1 گھنٹے کا پروگرام تھا اور پورا 1 گھنٹہ ابو ٹی وی کے سامنے جم کر بیٹھے رہے۔ میرا ٹیسٹ ہے کل، تیاری کرنی ہے، سب سے پہلے مریم کھسکی تھی۔ اف، یونیفارم میلا ہو رہا ہے، صبح کالج بھی جانا ہے۔ مریم کی طرح ماہین کو بھی یاد نہیں رہا کہ اگلے دن اتوار ہے۔ اس نے بھی رفو چکر ہونے میں عافیت جانی تھی۔ ذرا ابا جی کو دیکھا ہوں، پتہ نہیں بلڈ پریشر کی دوا لی بھی یا نہیں، کہہ رہے تھے 2 دن سے سر میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ انیسا پھپھو کو بھی بھول گیا کہ رات کھانے کے بعد خود ابا جی کو دودھ کے ساتھ دوا کھلا دی تھی۔ لو، میری تو عشاء کو ہی اتنی دیر ہو گئی، یہ ماہین کی بچی ٹی وی نہ چلاتی تو کب کی نماز پڑھ لی ہوتی۔ سب سے آخر میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر امی اٹھی تھی۔ بیٹھ جائیے، ابو کی گونجدار آواز گھر بھر میں گونجی اور جو جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ تو کس نے کہا تھا کہ اتنے شوق اور اہتمام سے ابو کو وہ پروگرام دکھائیں؟ تو کس نے کہا تھا کہ اتنے بیہودہ پروگرام میں شرکت کرو؟ آج امی بھی سخت جلال میں تھیں اور امی کے جلال کا سامنا کرنے کو تو وہ ذہنی طور پر تیار تھا ہی، مگر یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج کا پروگرام سب کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں ابو بھی دیکھ چکے ہیں، اور دیکھنے کے بعد بی پی خطرناک حد تک شوٹ ہو چکا ہے۔ نالائق، نامعقول، ناہنجار۔ ابو جب غصے میں ہوتے تو اس کے لیے کچھ اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتے۔ کانوں کو یہ الفاظ سننے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اسکول اور کالج کے زمانے تک اردو گرامر کے پرچے میں اسے نا کے سابقے والے الفاظ لکھنے میں کبھی کوئی دشواری نہ ہوتی تھی۔ کل سے تم مجھے ٹی وی اسکرین پر نظر نہ آؤ۔ میرا 1 سال کا کانٹریکٹ ہے ابو جی، اس نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے مدد بیگم، جو ایک دفعہ چلا گیا سو چلا گیا۔ آج صاحبزادے کمپیئرنگ کر رہے ہیں، کل مائک ہاتھ میں پکڑ کر گانے گائیں گے، پرسوں کسی فلم کی آفر ہو رہی ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، کسی کھونٹے سے باندھ دو۔ اچھا اب ایسے بھی نہ کہیں، میرا بیٹا ہے، کوئی قربانی کا بکرا تو نہیں۔ امی اس اصطلاح سے ذرا سا بدکی تھیں، وہ جیسے پیش گوئی کرتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ مان لو میری بات ورنہ سر پکڑ کر رونا پڑے گا۔ ایک پروگرام کی اتنی کڑی سزا، وہ امی کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی کو کہتے ہیں کرے کوئی اور بھرے کوئی، نہ وہ پٹاخہ آپ کے ساتھ بیٹھتی نہ آپ کو یہ سب سننا پڑتا۔ ماہین نے ہمدردی کی۔ میں سب کچھ سننے پر تیار ہوں، مگر خدارا ابھی میرے ہاتھ پاؤں مت باندھے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے امی؟ اس عمر میں تمہارے ابو کی گود میں تم آ گئے تھے، امی نے جتایا۔ لے، یہ قصور بھی میرے کھاتے میں ڈال دیں، وہ خفا ہوا۔
اچھا بس میں نے کہہ دیا ہے، اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو چپکے سے مجھے ابھی بتا دو، پھر نہ کہنا کہ امی نے اتنے اہم معاملے پر میری مرضی ہی نہیں لی۔ اب کہہ رہی ہیں پسند بتا دو، جب پسند کرنے کے دن تھے تو دھمکی دی تھی کہ خبردار کسی یونیورسٹی فیلو کو پسند کیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ہاں تو اور کیا، یونیورسٹی پڑھنے جاتے تھے یا لڑکیاں ڈھونڈنے؟ ایسی تربیت تو میں نے تمہاری کی ہی نہیں۔ امی کو اپنی تربیت پر فخر ہوا۔ تو ایک وہی جگہ تھی لڑکیاں پسند کرنے کی، کسی بس سٹاپ یا شاپنگ مال میں تو مجھے لڑکی ملنے سے رہی۔ کیوں، خاندان میں لڑکیاں کم ہیں کیا؟ وہ جھنجھلا گئی۔ خاندان کی لڑکیوں کو تاڑتا پھروں، ایسی تربیت کی تھی آپ نے؟ اس نے انہیں لاجواب کر دیا۔ تو بس جو مجھے پسند آئی ہے اس پر چون چرا نہ کرنا، انہوں نے تنبیہ کی۔ امی، پیاری امی، میں 100% آپ کی پسند سے ہی شادی کروں گا، مگر ابھی اتنی جلدی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ تو میرے بچے، ہم بھی ایسی کوئی ہتھیلی پر سرسوں نہیں جما رہے ہیں، ابھی تو لڑکی ڈھونڈیں گے، بات چلائیں گے، اور انہوں نے تمہیں بھی پسند کر لیا تو منگنی منگنی کر دیں گے، تمہارے ابو کو تسلی ہو جائے گی، ورنہ وہ تو آج کل ہر ٹی وی ایکٹریس کو اپنی ممکنہ بہو کے روپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اف میرے خدایا، اتنی بے اعتباری! اس کا جی چاہا اپنے سر کے بال نوچ لے۔ لیں بھابھی، لڑکی بغل میں ڈھونڈیا شہر میں، میری دیورانی کی بہن کی بیٹی نظر آ گئی آپ کو اور اپنی مریم دکھائی نہ دی۔ جہاں پھپھو کو امی کی بات پر تعجب ہوا تھا، وہاں امی پھپھو کی بات سن کر ششدر رہ گئیں۔ مریم؟ ہاں تو اور کیا بھائی، سچی بات ہے، میں نے تو جب بھی انصر کے ساتھ کسی لڑکی کو سوچا تو ذہن میں مریم کے علاوہ کوئی اور آئی ہی نہیں۔ کیا سجے گی ماشاءاللہ دونوں کی جوڑی، اس میں تو کوئی شک نہیں، چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ شہزادوں جیسا میرا انصر تو پریوں کی طرح میری مریم۔ امی کو بھی پھپھو کی تجویز جی جان سے بھا گئی۔ ہاں تو اور کیا، گھر کا لڑکا گھر کی لڑکی باہر جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ دادا جان نے بھی اس فیصلے کے حق میں رائے دے دی تھی، مگر ابھی ابو کی رائے لینا باقی تھی، اور وہ بھی یقیناً امی، پھپھو اور دادا کی رائے سے مختلف نہ ہوتی۔ آج ثابت ہو گیا مدحت بیگم کہ آپ نے مریم کو کبھی دل سے اپنی بیٹی تسلیم کیا ہی نہیں۔ ابو نے تعصب سے امی کو دیکھا تھا، اس الزام پر امی ہکا بکا رہ گئیں۔ کہاں انصر، کہاں مریم، دونوں کا کوئی جوڑ بھی ہے؟ کیوں، کیا کمی ہے مریم میں؟ ماشاءاللہ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی، سمجھدار اور سلجھی ہوئی، امی نے بھول پن سے کہا تھا۔ اور آپ کے اپنے بیٹے میں سوائے خوبصورتی کے ان خاصیتوں میں سے کوئی ایک خاصیت بھی ہے؟ ابو کا لہجہ کٹیلا تھا۔ مریم کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اسے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا۔ اگر پیار محبت کی اینک اتار کر ایک طرف رکھیں تو خود سوچیں، انصر میں کیا خوبی ہے؟ گزارے لائق تعلیم، اس ڈگری کے ساتھ کوئی نوکری ڈھونڈنے نکلے گا تو چند ہزار کی نوکری ملے گی۔ اب ایسا بھی جاہل نہیں میرا انصر، اور کون سا اس نے نوکری کرنی ہے، آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا۔ امی برا مان گئی تھی۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، بندے میں اتنی لیاقت ہونی چاہیے کہ اپنے بلبوتے پر بھی 4 پیسے کما سکے، اور جہاں تک صاحبزادے کے موجودہ شوق کا تعلق ہے تو یہ بھی ہوائی روزی ہے۔ تم خود سوچو، کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی کا تعلق جوڑنا چاہو گی؟ ابو کی بات پر امی واقعی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ انصر ابھی لاؤبالی ہے، غیر سنجیدہ ہے، اور مریم ماشاءاللہ سمجھدار اور میچور بچی ہے، کم از کم میں اس رشتے کے حق میں نہیں ہوں۔ ابو نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے گویا بات ہی ختم کر دی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھیا، اپنی بچی اپنی آنکھوں کے سامنے رہے، اس سے بڑھ کر اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھپھو کو ابو کے انکار کا پتہ چلا تو دوڑی چلی آئیں۔ انصر سے رشتہ جوڑنے میں آپ کو 100 قباحتیں نظر آ رہی ہیں، اور کسی انجانے لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیں گے آپ مریم کا ہاتھ؟ کیا گارنٹی ہوگی اس لڑکے کے اخلاق و کردار کی؟ محض اچھی جاب؟ آج کل تو تعلیم یافتہ لوگ ایسی چھوٹی حرکتیں کر گزرتے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ اب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں؟ اور انیسہ پھپھو کے پاس ابو کو بتانے کے لیے بہت کچھ تھا۔ انہوں نے دور نزدیک سے چھانٹ چھانٹ کر ایسی مثالیں ابو کو بتائیں کہ ان کا دل لرز اٹھا۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ماہین کو اپنے علی کے لیے مانگ لوں گی، اور مریم کو آپ لوگ اپنی بہو بنا لیں گے، انجانے لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا جھنجٹ ہی کیوں پالیں؟ انیسہ پھپھو کی باتوں میں بہت وزن ہوتا تھا، اور امی رشک سے اپنی نند کو دیکھ رہی تھی۔ میاں کو منانے کے لیے ایسے نکتے جانے ان کے ذہن میں کیوں نہ آئے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن مریم سے اس کی رضامندی ضرور لے لو، وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ کیا جائے۔ وہ بالآخر مان ہی گئے۔ آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ مریم کی رضامندی کے بغیر اس کی زندگی کا فیصلہ ہو؟ اور امی، میں کیا میری کوئی مرضی نہیں؟ وہ امی کے منہ سے ساری بات سن کر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، وہ پڑھی لکھی اور میچور ہے۔ اور میرے متعلق کیا رائے ہے آپ کی؟ انصر، اب تم میرا دماغ خراب نہ کرو، اللہ اللہ کر کے سب اس رشتے پر متفق ہوئے ہیں تو تم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر رہے ہو۔ کیا کمی ہے مریم میں؟ وہ تو شکر کرو کہ گھر کی بچی ہے، اس لیے رشتہ طے ہو رہا ہے، ورنہ کہاں ملتی تمہیں اتنی گنوں والی بچی؟
بہرحال آپ لوگوں نے زندگی کے ہر معاملے میں مجھ پر اپنی مرضی ٹھونسی ہے، مگر اب یہ پریکٹس مزید نہیں دہرائی جائے گی۔ یہ فیصلہ زندگی بھر کے ساتھ کا ہے اور یہ فیصلہ میں خود کروں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مگر ٹی وی پہ آنے سے پہلے تم نے اپنے ابو سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تمہارا مطالبہ مان لے تو آئندہ تم ان کی مانو گے۔ امی کو بروقت یاد آیا۔ اچھی بلیک میلنگ ہے، وہ عجب بے بس کر دینے والی صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ کیا کمی ہے مریم میں؟ امی کے بعد پھپھو، پھر ماہین اور اب اویس بھی یہی سوال پوچھ رہا تھا۔ میں فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا اویس، اس نے رسانیت سے کہا۔ اویس تو چلا گیا مگر وہ خود سے بھی یہی سوال پوچھنے سے باز نہ رہ سکا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ مریم میں کوئی کمی نہ تھی، اگرچہ آج تک اس نے مریم کے لیے کبھی اس انداز سے نہ سوچا تھا، مگر ذہن میں اپنے لیے جس قسم کی لڑکی کا خاکہ اس نے سوچ رکھا تھا، مریم اس پر پوری اترتی تھی۔ اسے لڑکیوں میں صرف ایک خوبی اٹریکٹ کرتی تھی اور وہ خوبی تھی کردار، اور مریم کے متعلق وہ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی دعویٰ پورے یقین سے کر سکتا تھا۔ اس کی پوری زندگی انظر کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی، مگر سب گھر والوں کا رویہ اسے عجیب ضد میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ سب ایسا ظاہر کر رہے تھے جیسے مریم کو اس کے ساتھ منسوب کر کے وہ انصر محمود کی ذات پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور جیسے مریم نہ ہوتی کوئی ہفتے اقلیم کی دولت ہو گئی اور وہ اس کا فرسٹ کزن ہونے کی وجہ سے بیٹھے بٹھائے اس دولت کا حقدار بن رہا ہے، ورنہ مریم جیسی خوبصورت، تعلیم یافتہ اور سمجھدار بچی کے لیے لڑکوں کی کوئی کمی نہیں۔ اپنی ذات کی یہ نفی اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اگر مریم خوبصورت تھی تو یونیورسٹی لائف میں مریم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں اس کی جانب ملتفت تھیں۔ یہ اور بات کہ اس نے کبھی ایسی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ وہ چاہتا تو اپنی پرسنالٹی کیش کروانے کے بہت سے موقع بھی ملے، مگر اپنے تمام تر لاؤبالی پن کے باوجود اس نے اپنی ذات کے وقار کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا تھا۔ تم عام لڑکوں سے بہت مختلف ہو انصر، بے شک شکل سے تم لاپرواہ اور لاؤبالی سے لگتے ہو، مگر اندر سے انتہائی شریف اور بزدل سے شخص ہو۔ یہ اس کی کلاس فیلو روما کے الفاظ تھے۔ ایک یونیورسٹی فنکشن میں وہ اس کی کو کمپیئر تھی۔ وہ یہ ریمارکس سن کر مسکرا دیا تھا۔ دراصل روما بی بی، آپ نے ابھی میرے والد بزرگوار کو نہیں دیکھا، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اتنا ہی شریف اور بزدل ہوتا۔ نہیں، میں نہیں مانتی، اس یونیورسٹی میں 1000 لڑکوں کے والد بزرگوار تمہارے ابو سے زیادہ سخت ہوں گے، مگر یہاں کون کسی کو آ کر چیک کرتا ہے؟ تم واقعی سب سے مختلف ہو۔ روما اسے سب سے مختلف قرار دینے پر بضد تھی، اور وہ اب یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کہیں روما کے ان الفاظ کا مطلب کچھ اور تو نہیں نکلتا۔ تف ہے یار تجھ پر، ایسے پریشان ہو رہا ہے جیسے 16ویں صدی کی کوئی دوشیزہ۔ یہ کمنٹس اویس نے اس وقت دیے جب انصر نے اس کے سامنے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے، تو آپ اس میں دلچسپی لے کر حساب برابر کر دیں، اویس نے دانت نکوستے ہوئے تجویز دی۔ وہ تجویز تو کیا مانتا، الٹا روما سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ اور ایک روما ہی کیا، فرحین، نائمہ اور پھر عروج، مختلف لڑکیوں نے مختلف طریقوں سے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ پھر جب حادثاتی طور پر ٹی وی پر آیا تو وہاں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ یہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ملے جن کے رویوں سے اسے باور کروایا تھا کہ اس میں کچھ خاص ہے جو اسے سب سے منفرد بناتا ہے، مگر یہاں اپنے گھر میں منفرد ماننا تو درکنار سرے سے کچھ مانا ہی نہ جاتا تھا۔ تو آپ کو مریم کا ساتھ قبول نہیں؟ ماہین بہت افسردگی سے پوچھ رہی تھی۔ گزشتہ چند دنوں میں سبھی اس بات سے بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تھے۔ دادا خوش تھے کہ لاڈلی پوتی آنکھوں کے سامنے رہے گی، ابو مطمئن کہ بیٹیوں جیسی بھتیجی ہی بہو بنے گی، اور امی کو تو مریم ویسے ہی بہت عزیز تھی، سو ان کی خوشیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ماہین ڈائجسٹ پڑھ پڑھ کر اس خدشے کا شکار تھی کہ کوئی تیز سی بھابھی آ کر بھائی نہ چھین لے۔ اب مریم کو بھابھی کے روپ میں سوچا تو ذہن سے ہر اندیشہ، ہر خدشہ زائل ہو گیا۔ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی خوشیاں ایک طرف، مگر ذہن میں ایک سوال اور بھی اٹھا تھا، مریم، ہاں وہ بھی تو اس سارے قصے کی فریق تھی، وہ کیا چاہتی ہے؟ اگر اس کی جانب سے بھی پسندیدگی کے جذبات پائے جاتے تو پھر اس پروپوزل پر سوچا جا سکتا تھا، اور یہ کام ماہین سے بہتر اور کون سر انجام دے سکتا تھا؟ مریم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے بھائی؟ رات کے کھانے کے بعد ماہین شاداں و فرحاں چلی آئی۔ اچھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امڑ آئی، شاید خوشی ہوئی تھی اس خبر سے۔ وجہ نہیں پوچھی تم نے اس سے؟ اگرچہ وجہ سے وہ بخوبی آگاہ تھا، انصر محمود کو نظر انداز کرنا آسان تو نہیں تھا۔ وہ مسرور ہوا، میری طرح اسے بھی سسرال کے نام سے بہت خوف آتا ہے انصر بھائی، اور آپ سے شادی کی صورت میں تو مزے ہی مزے۔ وہ کہتی ہے کہ تائی اماں تو بالکل میری ماں جیسی ہیں، اور تایا ابو وہ تو مجھے اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں۔ وہی گھر، وہی رشتے، اور پھر کسی اور جگہ شادی کی صورت میں کوکنگ بھی تو سیکھنی پڑے گی، اور مریم سے تو آج تک روٹی بھی گول نہیں بنی۔ بعض سسرالیوں میں تو اس بات پر بھی کڑا اعتراض ہوتا ہے۔
ماہین کے پاس مریم کی رضامندی کی بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن انصر محمود ان وجوہات میں کہیں بھی نہیں تھا۔ اب رشتے کے لیے راضی ہونا کم از کم اس کے لیے ممکن نہ رہا تھا، لیکن اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی ناراضی سہنا بھی تو اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ چلو ماہین، تمہیں کالج چھوڑاؤں۔ صبح اپنی نیند کی قربانی دیتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ شکریہ بھائی، میں اور مریم اب رکشے پر جاتے ہیں، اس نے رکھائی سے آفر ٹھکرا دی۔ بہت دن ہو گئے امی آپ کے ہاتھ کا گاجر کا حلوہ نہیں کھایا، بہت لاڈ سے امی سے فرمائش کی گئی۔ اس خدشے کے باوجود کہ امی ہمیشہ کی طرح ابھی گاجریں لینے کے لیے بازار دوڑا دیں گی۔ تمہارے دادا جان کا بلڈ پریشر کافی بڑھ رہا ہے، امی سرد مہری سے بتا کر چلی گئی، اور وہ گاجر کے حلوے اور دادا کے بلڈ پریشر کا تعلق جوڑتا ہی رہ گیا۔ میٹھا کھانے سے شوگر میں اضافہ تو سنا تھا، مگر یہاں بلڈ پریشر بڑھنے جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں ابو کہ کل سے آپ کا آفس جوائن کر لوں۔ کھانے کی میز پر ڈرتے ڈرتے ابو کو مخاطب کیا۔ میرے آفس میں آج کل سالانہ مرمت ہو رہی ہے۔ ابو کے جواب سے اس کے پسینے چھوٹ گئے، حالانکہ جانتا تھا کہ مرمت سے مراد آفس کی مینٹیننس ہے۔ دادا جان، میں نے ڈاکٹر شبیر سے آپ کے لیے اپائنٹمنٹ لیا ہے، چلیے گا اپنا تفصیلی چیک اپ کروانے۔ ڈاکٹر شبیر سے اپائنٹمنٹ لینے کے بجائے ملک الموت سے اپائنٹمنٹ کیوں نہیں لے لیتے؟ اولاد کی خودسری دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ مر ہی جائے۔ اچھا بھلا پچھلے سال ٹائیفائڈ بخار بگڑ گیا تھا، جانے اللہ نے کیوں۔ صرف ایک ہفتے کے سوشل بائیکاٹ نے اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور سب کو شاید پہلے سے ہی علم تھا کہ وہ مان جائے گا۔ جب بھی امی نے اس کے منہ سے ہاں سنتے ہی وہ پورے جذبات میں اسے وہ شاپنگ دکھانا شروع کر دی جو وہ چپکے چپکے کئی دنوں سے کر رہی تھی۔ یہ جوڑا کتنا خوبصورت ہے نا، فنکشن پر مریم یہی پہنے گی، تمہیں پسند ہے بیٹے؟ اتنا ہیوی سوٹ، سادہ سا منگنی کا فنکشن ہی تو ہوگا، بلکہ میرے خیال میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں، میں نے ہتھیار ڈال تو دیے ہیں۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ منگنی نہیں بیٹے، نکاح۔ تمہارے ابو کہہ رہے ہیں کہ کچا کام کیوں کریں، تھوڑا سا خرچہ ہی زیادہ آئے گا، نکاح ہی کر لیتے ہیں، امی اپنی فطری سادگی سے بتا رہی تھی۔ اتنی بے اعتباری، گویا میرے اقرار پر آپ کو یقین ہی نہیں۔ اس بار صدمہ واقعی شدید تھا، اور پھر نکاح کے دن تک اس کا دل یہی چاہتا رہا کہ ابو کے خدشات کو درست ثابت کر دے، مگر پھر فطری بزدلی آڑے آئی یا ازلی شرافت، اور پھر وہی ہوا جو سب نے چاہا تھا۔ ماہین یار، ایک کپ اسٹرانگ سی چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ دوپٹے کی جھلک دیکھ کر کچن میں آیا تھا، مگر وہاں ماہین کے بجائے مریم کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ بہت دنوں سے دونوں کے بیچ ایک اندیکھی دیوار حائل تھی۔ اب نہ تو مریم پہلے والی بے تکلفی سے مخاطب کرتی تھی، اور اس نے تو نکاح کے بعد ویسے ہی بات کرنا ترک کر دیا تھا۔ میں نے اپنے لیے بنائی تھی، تم لے لو۔ مریم نے سنجیدگی سے کپ اس کی جانب بڑھایا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ چپ چاپ اسے جاتے دیکھتا رہا۔ مریم کی بیسٹ فرینڈ کی شادی تھی، آج مہندی کا فنکشن تھا۔ ماہین بھی مریم کے ساتھ انوائٹڈ تھی، اور مریم سے زیادہ زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھی۔ ساری تیاری مکمل ہے، بس اب ابو اجازت دے دیں تو بات بن جائے۔ ماہین پر امید تھی کہ ابو اجازت دے دیں گے کہ امی ان سے ایک بار بات کر چکی تھی۔ رات کا فنکشن ہے اور انجانے لوگ، اگر تم ساتھ جاؤ تو ٹھیک ہے، بچیوں کو اکیلا نہیں بھیجوں گا میں۔ نہیں، میں کیسے جا سکتی ہوں، میرے تو گھٹنوں میں شدید درد ہے، 2-3 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، کیسے بیٹھوں گی میں؟ بس پھر کوئی ضرورت نہیں ہے بھیجنے کی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مگر یہ کل کی بات تھی، اور ابو پہلی بار میں تو کوئی بات مانتے ہی کب تھے، اسی لیے تو آج امی ایک اور کوشش کرنے جا رہی تھی۔ بس تم لوگ تیار ہو جاؤ، مان جائیں گے تمہارے ابو، انہوں نے مریم اور ماہین کو دلاسا دیا۔ رہنے دے تائیں اماں، نہیں جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا، مریم نے انہیں روکا تھا۔ قریب ہی انصر بیٹھا بظاہر خاموشی سے میچ دیکھ رہا تھا، مگر سارا معاملہ اس کے علم میں آ چکا تھا۔ کیا ضرورت تھی ماہین اتنے اصرار کی؟ تایا ابو نے کچھ سوچ کر ہی منع کیا ہوگا۔ امی کے اٹھتے ہی مریم نے اسے دوبارہ گھرکا تھا۔ کیوں، تمہاری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، کوئی ایری گیری نتھو خیری کی تو نہیں؟ اور ابو کو تو پوری دنیا میں اپنے علاوہ کوئی قابل اعتبار دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ماہین کے کہنے پر انصر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ باپ کے لیے دونوں بہن بھائیوں کی سوچوں میں کس قدر مماثلت تھی۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ ماہین، جنہیں کوئی ٹوکنے والا، منع کرنے والا موجود ہو، جو ان کے لیے اچھا برا سوچ سکے، ان کی فکر کر سکے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ اگرچہ وہ بہت دھیمے لہجے میں ماہین سے مخاطب تھی، انصر کے تیز کانوں نے جملہ کیچ کر لیا۔ انصر بیٹے، بہنوں کو چھوڑ آؤ گے؟ اسی لمحے امی خوش خوش اندر آئی تھیں، گویا اجازت دلوانے کا مارکا سر کر لیا تھا۔ کون سی بہنوں کو امی؟ ماہین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوفو، ایک تو تم میرے الفاظ پکڑ لیا کرو۔ صرف 2 گھنٹے کی اجازت ملی ہے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ انصر ہی چھوڑ کر آئے گا اور وہی لے کر آئے گا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابا جی کے لیے کھچڑی بنانے جا رہی ہوں، امی کہہ کر چلی گئیں۔ اف اللہ، ابھی تو میں نے بالوں کو شیمپو بھی کرنا ہے۔ ماہین بھی اٹھ کر بھاگی۔ اس کے اٹھتے ہی مریم نے بھی باہر کا رخ کرنا چاہا۔
सुनो, अंसर ने जाने क्यों उसे पुकार लिया। जी, वो हैरत ज़दा होकर पीछे मुड़ी। इस तमीज़ भरे जी को अंसर ने खासा एंजॉय किया। अब्बू से तो इजाज़त ले ली और मेरी इजाज़त, क्या उसकी कोई ज़रूरत नहीं? तो क्या तुम इजाज़त? तुम नहीं, आप। उसने मरियम की बात मुकम्मल होने से पहले ही गोया तसीह की। वो कुछ लम्हे संजीदगी से उसे तकती रही, फिर बिना कुछ कहे पलट गई। अंसर ने बहुत हैरान होकर उसके रवैये का मुशाहिदा किया था। मुझे अंसर महमूद से बात करनी है। टेलीफोन का रिसीवर उठाते ही एक मतरन्नुम आवाज़ कानों से टकराई थी। वो इस वक्त घर पर नहीं है। मरियम ने नाम और काम पूछे बगैर टाला था। इस किस्म के रॉन्ग नंबर आजकल बहुत आने लगे थे। देखिए, झूठ ना बोलें प्लीज़, मेरी उनसे बात करवा दें। मैंने सुबह भी फ़ोन किया था तो आपने यही जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया था। वो अगरचे पहली बार ये आवाज़ सुन रही थी, लेकिन हो सकता था कि सुबह फ़ोन माहीन ने अटेंड किया हो। मैंने आपसे कहा है ना कि अंसर घर पर नहीं है। आप अपना नाम और पैगाम बता दें, वो आएंगे तो आपका मैसेज मिल जाएगा उन्हें। आपको कैसे बताऊं, काम तो मुझे अंसर से ही है। उसी के पास मेरे दर्द का इलाज है। दूसरी तरफ से ठंडी आह भरी गई। आपको गलत फहमी हुई है, ये किसी डॉक्टर अंसर का नंबर नहीं है। लड़की के जुबानी अंदाज पर उसे गुस्सा आ गया था। आवाज़ भी ज़रा तेज़ हो गई थी। अपने कमरे से बाहर निकलते अंसर ने ये सारी एकतरफा गुफ्तगू सुनी थी। मरियम का गुस्से में आना उसे अच्छा लगा था। वो बहुत दिनों से देख रहा था कि मरियम बहुत चुप चुप सी रहने लगी है। ऐसी संजीदगी जो कभी भी उसकी शख्सियत का हिस्सा नहीं रही थी। वो बहुत हंसमुख लड़की थी, मगर अब उसकी हंसी सुने एक मुद्दत हो गई थी। वो कई दिनों से लाशऊरी तौर पर उसके मुतालिक सोच रहा था, और जब लाशऊर की ये चोरी शऊर की गिरफ्त में आई तो वो वाकई हैरान रह गया। तो फिर क्या हुआ? मनकूहा है वो मेरी, जायज़ शरई और कानूनी रिश्ता है। उसे देखने का, उसे सोचने का पूरा हक रखता हूँ मैं। जब ये ताल्लुक नहीं जुड़ा था तब कभी टेढ़ी निगाह तक नहीं डाली थी। उसने खुद को मुतमईन करने की कोशिश की। अच्छा, मगर कुछ दिन पहले तो बहुत ऐंठे हुए थे आप, अंदर से आवाज़ आई। हाँ, वो भी मेरा फितरी रद्द-ए-अमल था। वो अपनी बदलती हुई कैफियत का खुद ही मज़ा ले रहा था। घर वालों से नाराज़गी और खफकी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गई थी। अब्बू का ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, सो वो भी आजकल उससे खासे खुश थे। वक्त गुजरा तो घर वालों के लिए, खसूसन अब्बू के लिए, दिल में मौजूद नाराज़गी कम होने लगी। जानता था कि वो उससे कितना प्यार करते हैं, मगर शायद इस डर से कि इकलौता बेटा लाड प्यार में बिगड़ ना जाए, उन्होंने उस प्यार के इजहार में हमेशा कंजूसी से काम लिया था। अब्बू से एक शिकवा और भी था कि उन्होंने ज़िंदगी के हर मामले में उस पर अपनी मर्जी ठोंसी, मगर यह शिकायत भी शदीद गुस्से के वक्त ही मुंह से निकलती थी। गुस्सा उतरने के बाद जब दिमाग ठंडा होता तो वो खुद तस्लीम कर लेता कि उसकी ज़ात के लिए किए गए अब्बू के फ़ैसले हमेशा बेहतरीन साबित होते हैं, और अब ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ैसला जो उसके माँ बाप ने उसके लिए किया था, उसे कबूल करने के बाद यकीनन ज़िंदगी सहल गुजरना थी। मगर वक्त गुजरने के साथ जहाँ उसका दिमाग ठिकाने पर आ गया था, वहीं मरियम के रवैये ने उलझन में डाल दिया। वो बहुत चुप चुप रहने लगी थी। घर में और किसी ने यह तब्दीली नोट नहीं की। वो सब उसकी संजीदगी को इम्तिहानों की टेंशन पर महमूल कर रहे थे। सारी सारी रात जाग कर पढ़ती रहती है, कितना सा मुंह निकल आया है, और खाती पीती खाक नहीं। उस रोज़ जब वो रात का खाना बराए नाम ही खाकर उठ रही थी, जब अम्मी ने खफकी से टोका, अच्छी भली तो हूँ ताई अम्मा। वो फीकी सी हंसी हंस दी। अंसर ने एक निगाह उस पर डाली। वो वाकई बहुत कमज़ोर हो रही थी। चंद दिनों के अंदर अंदर चंपई रंगत को मुला सी गई थी। इस रिश्ते के जुड़ने से पहले घर के दूसरे अफराद की तरह वो उससे भी कुछ कम अजीज़ नहीं थी, और अब तो ताल्लुक़ ही और था। क्या परेशानी है इसे? वो बेचैन हो गया। उस रोज़ रात को रिकॉर्डिंग से घर वापस आया तो घर में बहुत खामोशी थी। क्या हुआ? सब लोग कहाँ हैं? उसने अम्मी से पूछा, जो इशा की नमाज के लिए वज़ू कर रही थी। माहीन ने अपनी दोस्त से नोट्स लेने थे, तुम्हारे अब्बू के साथ गई है, और अब्बा जी डॉक्टर वासी की तरफ गए हैं। और मरियम? वो पूछना चाह रहा था मगर झिझक सी आड़े आ गई, सो चुपचाप अपने कमरे का रुख किया। अंसर? अचानक अम्मी ने पुकारा था। जी। वो मुड़ा। बेटा, थकन तो बहुत हो रही होगी, है ना? वो जैसे उसे कोई काम कहते कहते रुकी थी। क्या है अम्मी, कुछ लाना है बाजार से? उसने मुस्कुराकर पूछा। अरे नहीं, बाजार से क्या मंगवाऊंगी, मुझे तो मरियम का ख्याल आ रहा है। बच्ची बेचारी फंस गई होगी। 1 घंटा हो गया है गए हुए। अब्बा जी को तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता। गप्पे लगाने में मशगूल होंगे डॉक्टर वास्ती के साथ। मरियम गई है डॉक्टर वास्ती के पास? क्यों, क्या हुआ उसे? वो फिक्रमंद हुआ। यही तो पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या है उसे। देखते ही देखते इतनी कमज़ोर हो गई है। माहीन बता रही थी कि कॉलेज में भी बहुत नकाहत हो रही थी उसे। अब बगैर नाश्ता किए कॉलेज जाएगी तो चक्कर तो आएंगे। अब्बा जी लेकर गए हैं डॉक्टर वास्ती के, कोई ताकत का इंजेक्शन लगाएंगे या भूख के लिए कोई टॉनिक लिख देंगे। मैंने तो अब्बा जी से कहा था कि डॉक्टर साहब से कहकर। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने मुस्कुराकर उनकी बात काटी।
हुक्म क्या दूंगी मेरे बच्चे, क्लिनिक से मरियम को लेकर आ जाओ, बेचारी का टेस्ट भी है कल। वो तो जाना ही नहीं चाह रही थी मगर मैंने ज़बरदस्ती भेज दिया। अच्छा ले आता हूँ। उसने ताबेदारी दिखाई और सच तो ये था कि वो वाकई मरियम से बात करने के लिए किसी मौका की तलाश में था। डॉक्टर वास्ती का क्लिनिक घर के करीब ही था। मरियम ने चेकअप करवा लिया था और तवक्का के ऐन मुताबिक दादा जाना और डॉक्टर वास्ती अखबार मेज़ पर फैलाए चाय की चुस्कियां लेते हुए किसी मसले को सुलझाने में मसरूफ़ थे। मरियम चुपचाप बैठी थी। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। डॉक्टर वास्ती से सलाम दुआ के बाद उसने मरियम को मुखातिब किया। मैं भी चल रहा हूँ। दादा ने चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कप मेज़ पर रख दिया। अरे वाह, ऐसे ही चल रहे हो। मरियम बेटी चली जाएगी अंसर के साथ। अभी चाय का एक दौर और चलेगा और मैंने तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। बिला वजह भड़क उठते हो। डॉक्टर वास्ती ने उन्हें जल्दी से रोका। अंसर ने मशकूर निगाहों से उन्हें देखा था। ऐसे ही भड़क उठता हूँ, तुम्हारी मंतक ही उल्टी होती है। जाने किस बात पर दोनों फारिग बूढ़े उलझ रहे थे। मरियम और अंसर दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा बेटे, दवा बाकायदगी से खाना और डाइट का भरपूर ख्याल रखना। डॉक्टर वास्ती ने शफकत से मरियम के सर पर हाथ रखा। और बरखुरदार, तुम्हारे निकाह के लड्डू अभी तक नहीं पहुंचे मेरे पास। 2-3 दिन में मिठाई खाने में खुद घर आऊँगा। इस बार अंसर से बेतकल्लुफ़ी से कहा गया। जी ज़रूर। वो शगुफ्तगी से मुस्कुरा दिया। मरियम इस जिक्र पर खफीफ सी हो गई थी। चलो, उसने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। मरियम भी चुपचाप पीछे हो ली। किस चीज़ की टेंशन ले रही हो तुम? मेन रोड पर आते ही अंसर ने खामोशी को तोड़ते हुए पूछा था। किसी चीज़ की नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। कोई मसला है तो ज़रूर। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत चुप चुप और खोई खोई सी रहने लगी हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करो मरियम, शायद हम एक दूसरे के दोस्त भी हैं। उसका अंदाज़ बहुत दोस्ताना था मगर मरियम चुप रही। मुझे शक हो सकता था कि कहीं तुम्हारे डिप्रेशन और टेंशन की वजह हमारे दरमियान कायम होने वाला ताल्लुक तो नहीं, मगर बावसूख सराय के मुताबिक तुम इस रिश्ते पर राज़ी थी, चाहे इसलिए ही सही कि तुमसे रोटियां गोल नहीं बनती। एम आई राइट? उसने मुस्कुराते हुए उसे देखा मगर वो सपाट चेहरा लिए चल रही थी। बहरहाल तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत शरीफ सा बंदा हूँ। गोल चकोर मुस्ततिल जैसी भी रोटियां पकाओगी खा लूँगा। उसका अंदाज़ इस बार भी शरारती था। यार, कहीं तुम्हारी परेशानी की वजह वो लड़कियां तो नहीं जो आजकल टेलीफोन पर मेरे मुतालिक पूछ पूछ कर तुम लोगों को जिच कर देती हैं? मेरी तरफ से इजाज़त है। डांट कर झिड़क कर जैसे मर्जी से ही उन्हें फ़ोन करने से मना कर दिया करो। आखिर अब इसका हक है तुम्हारे पास। मैं तो प्लीज़ अंसर, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसने रुखाई से उसकी बात काट दी तो वो वाकई खामोश हो गया। बाकी सारा रास्ता वो लब भींचे चलता रहा और मरियम सारा वक्त आंसू रोकने की कोशिश करती रही। मुझे लगता है फूफा जान की तरह मुझे भी शुगर हो गई है। रात का जाने कौन सा पहर था जब शदीद भूख के एहसास से आंख खुली। किचन में जाने के लिए लाउंज में से होकर गुजरना पड़ता था और लाउंज में दाखिल होने के साथ ही मरियम की सिसकियों ने कदम रोक लिए। बिना आहट किए वो मजीद आगे बढ़ा। लाउंज में 0 पावर के बल्ब की मध्यम सी रोशनी में वो सोफे पर बैठी मरियम को देख सकता था। वो शायद किसी से टेलीफोन पर बात करते हुए रो रही थी। ज़िंदगी में कभी किसी मौका पर आपको मेरा ख्याल नहीं आया मम्मा। आप बहुत भरपूर ज़िंदगी गुजार रही हैं। आपको आपकी ज़िंदगी मुबारक। मगर सच बताएं कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब आपने मेरी कमी महसूस की हो। वो रो रही थी। दूसरी तरफ से जाने क्या कहा गया कि रोने की शिद्दत में इजाफा हो गया। सब बहुत प्यार करते हैं मम्मा। शायद आप भी मुझसे इतना प्यार ना कर सकती थी, मगर कभी बहुत सारे प्यार करने वालों के दरमियान भी आप तन्हा होते हैं। आपको ऐसा कंधा चाहिए होता है जिससे लगकर आप अपनी हर परेशानी, हर दुख शेयर कर सकें। किसी के गले लगकर बहुत सारे आंसू बहाने को दिल करता है। आपको अंदाज़ा है कि मैं कितनी। वो जाने क्या कह रही थी कि अंसर ने आगे बढ़कर रिसीवर उसके हाथ से ले लिया। वो उसकी आमद से कतई लाइलम थी। एकदम डर गई। अस्सलाम वालेकुम चची जान। एक तरफा बातचीत से अंसर को मुखातिब का इल्म हो चुका था, सो तमीज़ से सलाम किया। ये बेवकूफ़ लड़की आपको परेशान कर रही थी, उसने एक नज़र मरियम पर डालते हुए कहा। रो रो कर उसकी आंखें सूज रही थी और छोटी सी नाक गुलाबी हो रही थी। अरे नहीं चची जान, फ़िक्र की कोई बात नहीं। बस पेपर्स नज़दीक हैं इसीलिए टेंशन ले रही है, उसने उन्हें तसल्ली दी थी। मरियम ने खामोशी से उठकर बाहर जाना चाहा था, मगर उसके उठते ही अंसर ने उसका हाथ पकड़कर दोबारा साथ बिठा लिया था। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन अपनी औलाद की दूरी कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त दुख में मुब्तला कर देती है। दूसरी तरफ महरीन भी रो रही थी। मैं मशकूर हूँ तुम्हारे दादा जान की, तुम्हारे वालदैन की। उन्होंने वाकई मेरी मरियम को मुझसे बढ़कर चाहा है और अब तुम्हारे साथ उसका रिश्ता जोड़कर तो उन्होंने हमेशा के लिए मुझे अपना एहसानमंद बना लिया है। वो भराई हुई आवाज़ में बोल रही थी जबकि मरियम उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में मसरूफ़ थी।
اس نے مسکراتے ہوئے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ ٹھیک ہے چچی جان، ہم انتظار کریں گے آپ کا۔ نکاح پر تو آپ کا آنا ممکن نہ ہو سکا، مگر رخصتی پر آپ کو ہر حال میں آنا ہوگا۔ جی جی ٹھیک ہے، ہاں میں مریم کو بھی سمجھاتا ہوں۔ ہر دفعہ یہ پیپرز کی ٹینشن اسی طرح لیتی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ 2-3 منٹ تک انہیں تسلی دلاسا دینے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ خود سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ خفگی سے بولی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، وہ مسکرایا۔ مجھے نیند آ رہی ہے انصر، وہ بے چارگی سے بولی۔ جب تک تم مجھے اپنا مسئلہ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جھنجھلائی۔ رات 2:30 بجے تمہیں چچی جان سے گلے مل کر رونے کی خواہش بیدار ہو رہی ہے۔ اپنا دکھ سکھ کہنے کے لیے ان کا کندھا درکار ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھی چچی کو تم تنگ کر رہی ہو، حالانکہ تمہاری یہ خواہش میں بھی پوری کر سکتا ہوں۔ میرا کندھا حاضر ہے، جتنے چاہو آنسو بہا لو۔ اس نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ تم کتنے بڑے ایکٹر ہو انصر، تم ڈراموں میں کام کیوں نہیں کر لیتے؟ اس بار مریم کی برداشت کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، تبھی پھٹ پڑی تھی۔ ہاں آفرز تو بہت ہیں، غور کر رہا ہوں آج کل۔ وہ اب بھی سنجیدہ نہ تھا۔ مریم کے آنسو دوبارہ گال بھگونے لگے۔ تمہاری آنکھ سے ایک آنسو بھی اور نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اس بار سنجیدگی سے تنبیہ کی گئی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے یار، اپنی ہر پریشانی ہر خدشہ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر ڈالو۔ اس کا انداز دوستانہ تھا، مگر ایک بار زبان کھولنے کے بعد وہ بالکل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے، شاید تم میری طرف سے انسیکیور فیل کر رہی ہو۔ امی ابو کی طرح تمہیں بھی لگتا ہوگا کہ میں جس فیلڈ میں ہوں وہ بہت خطرناک ہے، قدم قدم پر ایمان ڈگمگانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مگر یار پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ تم جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے میں کہیں اور نگاہ ڈالنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ میرا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے اور میں نیا کانٹریکٹ سائن نہیں کر رہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ فیلڈ میرے بھی مزاج کے مطابق نہیں، باوجود پیسے اور شہرت کے میں یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پایا۔ اب سیدھے طریقے سے صرف ابو کے آفس جایا کروں گا۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق اسے تسلی دے رہا تھا کہ اتنے دن تک دماغ کھپانے کے بعد صرف یہی ایک وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ انصر تم اتنے اچھے کیوں بن رہے ہو؟ ایک کمپرومائز کو اتنے خلوص سے کیوں نبھا رہے ہو؟ ایک انچاہے رشتے کو نبھانے کے لیے خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو؟ وہ آخر بے بس ہو کر بول پڑی تھی۔ کیسا کمپرومائز اور کون نبھا رہا ہے؟ وہ سچ مچ کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ میں اس بندھن کی بات کر رہی ہوں جو ہم دونوں کے بیچ جڑا ہے۔ وہ تلخ ہوئی۔ تو پھر وہ اب بھی سمجھ نہ پایا۔ یوں پوز مت کرو، میں نے خود تمہاری اور اویس کی باتیں سنی تھی۔ تم بہت بزدل ہو انصر، اور میں بہت بے وقوف۔ نکاح سے پہلے میں جان ہی نہ پائی کہ تم اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو۔ سب گھر والوں نے تمہارا ری ایکشن مجھ سے چھپایا اور میں اپنی پڑھائی میں ایسی مگن کہ کسی بات کی طرف توجہ ہی نہیں گئی۔ اگر اس روز تمہاری باتیں نہ سن لیتی تو اس خوش فہمی میں مبتلا رہتی کہ تم اس نکاح پر راضی تھے۔ تم نے بہت برا کیا انصر، میں تو تمہاری دوست بھی تھی۔ اگر تمہاری بزدلی تمہیں انکار نہیں کرنے دے رہی تھی تو مجھ سے کہا ہوتا، میں کر دیتی دادا جان کو انکار۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی اور ادھوری کہانی چند لمحوں میں ہی مکمل ہو گئی۔ تو یہ بات تھی۔ اس نے ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس بھری۔ میری بے وقوف زوجہ محترمہ، پتہ نہیں سب لوگ تمہیں اتنا عقل مند کیوں سمجھتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ پلیز انصر، نو کمپرومائز، نو ڈرامہ۔ میں ساری زندگی اس احساس کے ساتھ بسر نہیں کر سکتی کہ بغیر چاہت کے زبردستی تمہاری زندگی کا حصہ بنائی گئی ہوں، اور ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ میں دادا جان سے خود بات کروں گی، ہمارے راستے خوش اسلوبی سے ابھی بھی جدا ہو سکتے ہیں۔ میں اس بات کا اسٹاپ اٹ مریم۔ اس کی برداشت کی اب حد ہو چکی تھی۔ وہ ایک دم بالکل خاموش ہو گئی۔ مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہاری غلط فہمیوں کا کیسے ازالہ کروں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، میں نے خود تمہاری باتیں سنی تھی۔ اچھا بابا، سن لی تھی باتیں، مگر اب خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ اور مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع دو۔ وہ زچ ہوا۔ میں مانتا ہوں کہ نکاح کے لیے راضی نہیں تھا، اس نے تسلیم کیا۔ مریم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جیسے اتنی جلدی تسلیم کرنے پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بے اعتباری پر غصہ تھا۔ میری ساری زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی، پھر بھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شوبز کی چکا چوند میں میرے قدم ڈگمگا جائیں گے، صرف اس لیے وہ میرے پاؤں میں نکاح کی زنجیر ڈالنا چاہ رہے تھے۔ ہاں مجھے غصہ تھا اس بات پر، اور پھر سب کا وہ رویہ، امی ابو دادا پھوپھو سب مجھے یہ باور کروا رہے تھے کہ میں تمہارے قابل نہیں، اور میری خوش قسمتی کہ مجھے تم جیسی لڑکی کا ساتھ مل رہا ہے۔ تم خوبصورت ہو، بہت زیادہ ذہین ہو، سمجھدار، تعلیم یافتہ، اور مجھ میں سرے سے کوئی خوبی ہی نہیں۔ اپنی ذات کی یہ نفی مجھ سے برداشت نہ ہو سکی، اور پھر میں نے ماہین کے ذریعے تمہاری مرضی معلوم کروائی۔ اگر ایک بار مجھے یہ پتہ چل جاتا کہ تم میری وجہ سے اس رشتے پر راضی ہو تو میرا ہر شکوہ دم توڑ دیتا۔
مگر تمہیں بھی انصر محمود سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میری جگہ کوئی بھی XYZ ہوتا تو تمہیں قبول تھا، بس تمہیں خوفناک قسم کی ساسوں اور اجنبی سسرال سے ڈر لگتا تھا۔ کمپرومائز تو تمہاری طرف سے سامنے آیا تھا مریم، تم مجھے مورد الزام کیوں ٹھہرا رہی ہو؟ جو سچ تھا وہ میں نے ماہین سے کہا، میں کیوں جھوٹ بولتی؟ نکاح سے پہلے نہ تو میں تمہاری محبت میں مبتلا تھی بلکہ دیٹس دا پوائنٹ مریم بی بی، نکاح سے پہلے، ہاں نکاح سے پہلے میں بھی تمہاری چاہت میں گرفتار نہیں تھا۔ تم مجھے بہت پیاری تھی، ایک دوست کی حیثیت سے، گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے، مگر خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے گھر کا ایک فرد ہی سمجھا۔ ذہن کے بعید ترین گوشوں میں بھی کبھی کوئی الٹا سیدھا خیال نہیں آیا، اور یقین مانو اگر خدا نہ خواستہ تمہاری شادی کہیں اور ہوتی تو میں ہنسی خوشی بارات کو کولڈ ڈرنکس سرو کرتا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ نکاح کے بعد جہاں آہستہ آہستہ گھر والوں کے لیے دل میں دبی خفگی دم توڑنے لگی، وہاں تمہارے متعلق کچھ خاص قسم کے جذبات بھی بیدار ہونے لگے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ محبت ہے یا کچھ اور، مگر میں تسلیم کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں سوچتا بھی ہوں، چوری چھپے دیکھتا بھی ہوں، تمہاری پریشان شکل دیکھ کر بے چین بھی ہوتا ہوں، اور تمہیں کسی بھی طرح سے ہی ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر نکاح کے 2 بولوں کے بعد کچھ اسی قسم کی محبت دل میں پروان چڑھتی ہے تو ہاں، میں اب محبت کرنے لگا ہوں تم سے، اور یہ جو تمہارے آنسو ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے میرے دل پر گر رہے ہیں۔ بات کے آخر میں اس نے مسکراتے ہوئے مریم کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں پر جذب کیے۔ اتنی بے یقینی سے نہ دیکھو مجھے، کتنا گولڈن پیریڈ تم نے شک و شبے کی نظر کر دیا۔ میں تو اویس سے وہ باتیں کر کے بھول بھی گیا اور تم نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ بے وقوف لڑکی، بہت دفعہ ہم کسی خاص کیفیت، کسی خاص موڈ کے تابع ہو کر بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو وقت گزرنے اور موڈ بدلنے کے بعد اپنے معنی کھو دیتی ہیں۔ تو تم نہیں، آپ، انصر نے مسکرا کر تصحیح کی۔ اچھا میرا ہاتھ تو چھوڑ دو اب، اس نے آہستگی سے کہا۔ لڑکی، مجھ سا شریف شخص اور کون مل سکتا تھا تمہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مانتی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ چلو شکر ہے مجھے بھی اقرار کا کوئی جملہ تو سننے کو ملا، چاہے 2 حرفی ہی سہی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو مریم بھی مسکرا دی، ہر خدشے سے پاک مسکراہٹ۔ ختم شد جی ڈیئر لسنرز، تو امید ہے آپ کو یہ چلبلی سی کہانی پسند آئی ہوگی، مجھے بھی بہت اچھی لگی۔ آپ سب بھی انشاءاللہ انتظار کیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جلد ہی دوسرے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔